سوات کا نام ہی اس دریا کی وجہ سے ہے۔ مطلب ہے کہ خالص پانی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دریا ہمارا گند صاف کرے گا، ایک ڈسٹ بن ہے، ڈسٹ بن کی طرح۔ آپ یہ پرانی سیٹلمنٹ یا گاؤں یا گھر دیکھیں تو وہ دریا سے انہوں نے دور بنائے ہیں، سیلاب سے ان کو یا کلائمیٹ چینج اس وقت کے جو مسائل تھے ان سے وہ آگاہ تھے۔ جہاں جتنے راستے تھے وہ بھی دریا سے دور تھے۔ جو پرانے راستے تھے وہ اس دریا کے ساتھ نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ یہ جو آپ دریا کنارے آبادیاں نظر آتی ہیں یہ سڑک کی وجہ سے ہو گئی۔ جو آپ کے آباء و اجداد تھے ان کا جو وزڈم تھا وہ آپ سے اور یہ جو نئی ٹیکنالوجی اور نالج اور ریاستی پالیسی سے اس سے بہت بہتر تھا۔ دریا کے ارد گرد جب سے یہ کلائمیٹ ایونٹس ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر کتنی کنفلکٹس پیدا ہوئی اور اس کی شدت کتنی ہے آج۔ سیلاب کے بعد تو مسئلے تھے، اتنا شدت آ گئی کہ نیچے جو زمینیں تھی وہ تو بہہ گئی، تو لوگ پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگے، وہاں پر جو فارسٹری تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی۔ اب ایک تو سیلاب نے تباہ کیا، اوپر سے اب یہ جو ایکسکیویشن ہو رہی ہے، ایکسکیویشن ہو رہی ہے، اس سے دریا کا جو فلو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، لوگوں کی زمینیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، ایگریکلچر بھی افیکٹ ہو رہا ہے، ہماری لوکل فلورا اور فانا بالکل تباہ۔ زبیر صاحب، میں قاسم صاحب سے ملنے گیا ان کے گھر، تو جیسے ہی گھر سے نکلے تو میں اور یہ بات کر رہے تھے، ساتھ ایک کرش پلانٹ لگا ہوا ہے، تو میں اور یہ بات نہیں کر سکتے، شور تھا۔ تو آپ خود سوچیں کہ گھر کے اندر کیا ماحول ہوتا ہوگا۔ آپ نے کہیں پارک کا نام نہیں سنا ہوگا کہ خواجہ خیرہ سے لے کے کالام تک کوئی پارک بھی ہے، یہی دریا ہے، لوگ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ، سیر و سیاحت کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے۔ اب وہاں کی کیا صورتحال بن گئی ہے، وہاں کے جتنی بھی ریزیڈنٹس ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ یہ فلڈ کی وجہ سے تقریباً لوگوں کا 90% ذریعہ معاش وہ خراب ہو گیا ہے۔ یہاں پہ خواتین کے لیے موبلٹی کا کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور ان کی ذہن کے اوپر یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے یہ جو انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے۔ ہمارے علاقے کو ایک لحاظ سے ایک تو لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، جہاں کے کسی بھی ہائی اسکول میں اسٹاف مکمل نہیں، مطلب ایسی کہانیاں ہیں کہ آپ کو رونا آئے گا کہ لفٹ سے جب لوگوں کو کراس کیا جاتا ہے 3 بندے گر گئے نیچے، تو وہ جب بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو ان کی موومنٹ رک جاتی ہے، نشوں کی طرف جانا، کرائم کی طرف جانا، یہ رجحان بھی بڑھتا ہے، اور یہ 2010 سیلاب کے بعد زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس میں پیس جو امن کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہیلو، ویلکم ٹو خان کاسٹ، میں اسویل اظہر خان۔ اس وقت ہم دریا سوات کے ساتھ ہی جو تقریباً آخری اسپاٹ تو نہیں بنتا لیکن اس سے آگے کالام کی ویلی ہے، اور ہم اس وقت بحرین میں موجود ہیں۔ یہاں سے ہی اس ونٹر سیزن میں یہاں لوگ ہوتے ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم ذرا پیچھے جائیں اور وہاں جہاں گلیشیئرز کے ساتھ لوگ آباد ہیں ان سے بات کریں، لیکن چونکہ یہاں سردی کا موسم ہے تو یہاں سے زیادہ لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں اس سیزن کے اندر، اور یہی وہ اسپاٹ ہے جہاں پہ سالوں سال یہاں پہ زندگی فعال رہتی ہے۔ اور ہم نے اس کمیونٹی پوڈ کاسٹ میں، جس پہ ہم نے دریا کے اوپر، دریا سوات کے اوپر بات کرنی ہے، ہم نے وادی سوات کے بڑے ہی ایکسپرٹ جو ہے، یہاں کی جو کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو ہے، ان کو بلایا ہے اور ان سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ زبیر ترواری صاحب موجود ہیں۔ زبیر ترواری صاحب IBT کے نام سے ایک ادارہ چلاتے ہیں اور خود ایک لنگوسٹک ہے، رائٹر ہے، اور یہاں کی بہت اس علاقے کی مسائل کے حوالے سے بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیں۔ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب ہیں، یہ انوائرمنٹلسٹ ہیں، ایز اے پروفیسر کام کر رہے ہیں سوات یونیورسٹی کے اندر، اور ہمارے ساتھ ظاہر شاہ صاحب ہے جو کہ ایک ریٹائر فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے SDFU رہے ہیں اور یہاں پر سیاسی اور سماجی طور پر بڑے ایکٹیو ہیں۔ تو آج ہماری جو کمبینیشنز ہے گیسٹ کی، ہمارے پاس جو لوکل کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ساتھ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہیں جو کلائمیٹس اور انوائرمنٹل آسپیکٹس پہ اس تمام ایشوز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم دریائے سوات سے جڑے جو مسائل ہے اور اس کا جو دریائے سوات کا لوگوں کی زندگی پہ کیا اثرات ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ زبیر صاحب، آپ تو بڑے ہمیشہ سے ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیں، اور خاص کر جتنی بھی ماحولیات کے حوالے سے ایشوز ہیں اس پہ بڑی ہی ووکل وائس رہے ہیں سوات کے حوالے سے۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم تو اس بات میں بات کریں گے کہ دریائے سوات کی یا سیلابوں نے 2010 کے بعد یہاں زندگی کتنی مختلف ہوئی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس وادی کے اندر مختلف تھی۔ یعنی اگر ہم 50-60 سے پہلے کی بات کریں یا 100 سال پہلے کی بات کریں تو یہاں کا انوائرمنٹ کیسا تھا، اور اگر ہم اب بات کریں تو اس انوائرمنٹ کتنا شفٹ آ چکا ہے۔ شکریہ سہیل صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ اب ہم ابھی بحرین میں بیٹھے ہیں اور یہ بالائی سوات کا تحصیل بحرین کا ہیڈ کوارٹر ہے،
اور آپ دریا سوات کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دریا سوات کا نام ہی اس دریا کی وجہ سے ہے. اس کو سوستو سنسکرت میں کہا گیا ہے. تو اگر یہ دریا اور اس کا مطلب ہے کہ خالص پانی بہت یا سفید پانی اس کا مطلب ہے. تو یہ دریا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوپر کالام اور گبرال کی وادیوں سے گلیشیئر سے پگھل کر نکلتا ہے اور کوئی 320 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دریائے کابل میں گرتا ہے. ابھی تاریخ کے لحاظ سے تو سب کو معلوم ہے کہ سوستو کا نام اسی دریا کی وجہ سے پڑا. لیکن آپ اس دریا پر یا سوات پر اگر آپ پچھلے تاریخ کو بھی 8 سینچری کو بھی دیکھے پھر 16 کو بھی دیکھے. 8 سینچری میں ایک چینی زائر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سوات ایک باغ ہے, ایک گارڈن ہے. اور 16 سینچری میں پھر وہی دوسرا ایک زائر آتا ہے چینی تبتی, وہ کہتا ہے کہ سوات تو اب بنجر ہو چکا ہے. مطلب وہ تو ایک وہ اس زمانے میں جو مائگریشن ہوئی تھی 16 سینچری میں اس کی وجہ سے ہوا تھا. پھر جو ویش سسٹم تھا تو ویش کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ 16 سینچری کے بعد جب 17 سینچری کے آنورڈ اور پھر ریاست سوات کے دور میں جو لینڈ ریسیٹلمنٹ ہو گئی تو اس زمانے میں بھی جو رواج تھا پہلے سے وہی پورے وادی کا وہ ایک قانون سا رہا, ایک روایتی قانون سا رہا. تو یہ دریا بھی اسی روایتی قانون کے تحت لوگوں کی ملکیت میں شمار ہوا. اور اس دریا کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت ہی پرانی تاریخی یا جذباتی لگاؤ بھی ہے ان دریا کے ساتھ. پہلے ہم یہاں اس علاقے میں اگر یہ دیکھیں آپ کو یہ پہاڑی علاقہ ہے, اس کو اس لیے تو اس کو سوات کوہستان بھی کہا جاتا ہے. کوہستان اب سوات یعنی توروال کا پورا علاقہ یا تحصیل بارین کا پورا علاقہ. تو یہاں یہ تھا کہ پہلے ہمارے لوگوں میں جو اس حوالے سے دریا کے حوالے سے ایک تو یہ دریا سے دور رہتے تھے. آپ جو پرانی سیٹلمنٹ یا گاؤں یا گھر دیکھے تو وہ دریا سے انہوں نے دور بنائے ہیں. تو لگتا تھا ان کو پہلے سیلاب سے ان کو یا کلائمیٹ چینج اس وقت کے جو مسائل تھے ان سے وہ آگاہ تھے. دوسرا یہ تھا کہ جہاں جتنے راستے تھے وہ بھی دریا سے دور تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اب اس وقت جو بہت بڑا ڈیزاسٹر نظر آتا ہے کہ مطلب ہمیں 10 سال لگے اس روڈ کو بنانے میں, 2010 میں جو فلڈ میں گیا تھا جو کالام اور بحرین کے درمیان ہے, اور اس کے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا اور اس سے پوری زندگی منجمد ہو گئی. اب دوبارہ 2022 سیلاب میں وہ پھر گیا اور یہ پورا علاقہ اسی ایک روڈ کی وجہ سے ویران نظر آتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے راستے تھے وہ اس دریا کے ساتھ نہیں تھے. بالکل نہیں تھے. میں آپ کو پیچھے دکھاؤں, یہ جو پہاڑ ہے یہ ان گھروں کے پیچھے سے ایک راستہ جاتا تھا جسے می سپان کہتے تھے. می سپان مطلب درمیان کا راستہ, اور یہ راستہ پورے علاقے کو کنیکٹ کرتا تھا, پیدل راستہ تھا. پھر ریاست کے زمانے میں ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک خچروں کا راستہ بنا لیا دریا کے قریب. بعد میں جو سڑک بنائی تو وہ زیادہ دریا کے قریب آتی گئی. ریاستی دور میں سڑک نیچے آئی ریاست کے دور میں جب سڑک بن گئی تو وہ ظاہر بیگار کے ذریعے بنائی تھی. بیگار جو فری جو ورک لیبر کیا کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے تو ہمارے جو پرانے راستے تھے وہ دریا سے بہت اونچے. میں نے جو آپ کو درمیان کا راستہ بتایا, اگر اسی سے یہ سڑک جاتی تو یہ لوگ بھی, یہ آبادیاں بھی اوپر ہو جاتی نا. یہ جو آپ دریا کنارے آبادیاں نظر آتی ہیں یہ سڑک کی وجہ سے ہو گئی, تو یہ بھی اوپر ہوتے تو ظاہر ڈیزاسٹر سے بچ بھی جاتے. آبادی تو سوات کی پہلے 1,05,00,000 تھی, ابھی 25 لاکھ ہو گئی. ہاں, لیکن سر اب یہ بڑا انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے کہ اگر ایک روڈ کو ہم اوپر کر دیں تو یہ جتنی بھی مسئلے ہیں جو خاص کر کلائمیٹ نے ہمارے ساتھ کریٹ کیے 90% تقریباً ختم ہو جائیں گے, کیونکہ بنیادی مسئلہ تو روڈ کا ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک اسٹرگل ہے اور وہ ڈپینڈنسی ہے. یہاں پہ ٹورزم ہے اور تو کوئی لائیولیہوڈ ہے نہیں, ایگریکلچر تو بہت کم ہی ہے اس وادی کی خاص کر بات کی جائے تو اگر یہ روڈ اوپر ہوتا تو میرے خیال سے کوئی مسئلے نہ ہوتے. یہ روڈ اوپر ہوتا تو یہ آبادیاں, ٹورزم کی آبادیاں یا دکانیں یا مارکیٹس یہ بھی اوپر ہوتی, تو یہ نیچے دریا بچ جاتا. تو ابھی انہوں نے روڈ دریا کے بیچ میں لایا اور سیلابوں کے بعد تو مزید بیچ میں آ گیا. یہ یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمیں کہا جاتا تھا نا کہ بڑوں کے جو گھر ہوتے تھے نا پرانے, ان کو اوپر ڈلانوں پہ بنایا جاتا تھا اور ایگریکلچر لینڈ اور اس کو اوپن رکھا جاتا تھا تاکہ اب کلٹیویشن کرے, رزق پیدا کرے وہاں سے. اور یہاں پہ بھی یہ تھا کہ بہت اوپر تھے, مطلب جہاں پہ بحرین کا جو پرانا گاؤں ہے وہ دریا سے بہت دور ہے, سڑک بہت نیچے ہے.
تو یہ میرے خیال سے جو یہاں پہ بڑے گزرے ہیں، جو آپ کے آباء و اجداد تھے، ان کا جو وزڈم تھا وہ آپ سے اور یہ جو نئی ٹیکنالوجی اور نالج اور ریاستی پالیسی سے اس سے بہت بہتر تھا۔ جو مقامی علم یا انڈیجنس نالج ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ اس ایک زمین سے جڑ کر لوگوں کے تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ کوئی ایک تھیوریٹیکل وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اوپر یہ جو گاؤں ہے ٹھان کہتے ہیں، یہ درولے پیچھے گاؤں ہے، اس کو دیکھیں کتنا اوپر بنایا ہے، مطلب وہ بالکل پہاڑ کی ریچ پہ بنایا ہے، اوپر نیچے پھر دریا کنارے آپ کو گھر نظر نہیں آئیں گے، بعد میں بنے ہیں بہت۔ تو پہلے زمانے میں جو لوگوں کو ان کو ایک تو یہ تھا، آپ نے ڈھلان کی بات کی کہ جہاں چشمے کے ساتھ کھیت، تو انہوں نے کھیت کو خالی چھوڑ دیا، ابھی ڈھلان کے اوپر اپنے گھر بنا لیے، آبادی وہاں کر دی تاکہ یہاں فصل بھی اگے اور وہ سیلابوں سے بھی بچے۔ اور جو کوئی نالا آتا تھا، کوئی نالا پہاڑی نالا، اس کے بیچ میں کسی نے کوئی گھر نہیں بنایا، لیکن بعد میں آبادیاں بڑھ گئی اور پھر ضروریات بھی بڑھ گئی اور سڑکیں آ گئی اور لوگوں کی وہ سیٹلمنٹ وہ نالے بھی بڑھ گئے۔ یہ آپ بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی اس علاقے کی ایٹماسفیئر کے ساتھ جو صدیوں کا نالج تھا، جو بڑے یہاں پہ رہے، انہوں نے اسی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی جو سیٹلمنٹس تھی وہ وہاں پہ رکھی کہ جہاں سے یہاں کا انوائرمنٹ افیکٹ نہ ہو۔ اور جب سے یہ ریسنٹ پچھلے 30-40 سال کی بات کی جائے، ہم نے وہ تمام جو رولز یا وہ جو تمام انہوں نے چیزیں کی تھی اس کو وائلیٹ کیا اور ہم آج ایک ڈیزاسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو سہیل بات یہ ہے کہ سویلائزیشن آ گئی، تہذیب، اب ماڈرنٹی آ گئی۔ ماڈرنٹی کے ساتھ آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں وہ جو بڑے بڑے بلڈنگ ہوتے ہیں اونچے وہ اسکائی لائن بنائے جاتے ہیں، تو وہ اثر پوری دیہاتوں میں بھی آتا گیا کہ لوگوں نے اپنے پرانا طرز تعمیر چھوڑ کر نیا طرز تعمیر اپنایا۔ اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے، کلائمیٹ کے حوالے سے بھی، لوگوں کے طرز زندگی کے حوالے سے بھی۔ آپ دیکھیں یہ جو ایک گاؤں نظر آتا ہے، وہ گرنال گاؤں کہتے ہیں، گرنال، وہ جو آپ کو شابلوت کے درخت ہیں اور کچھ 2 گھر نظر، یہ بہت بڑا گاؤں ہے اور یہاں سے یہ نظر نہیں آتا۔ یہاں کے ایک شخص تھے اور وہ 150 سال پہلے گزرے ہیں، مطلب فوت ہوئے ہیں، وہ تھے بہادر، ان کا نام تھا بہادر۔ انہوں نے چونکہ یہ اونچائی پہ ہیں یہ گاؤں، تو انہوں نے ایسا کیا تھا کہ وہ راتوں کو ستاروں کو اور ان کی حرکات کو وہ دیکھتے تھے، اس کو آبزرو کرتے تھے اور موسموں کا حال بتاتے تھے۔ اچھا، تو اس نے ایک کیلنڈر بنایا تھا، اس کو میں نے وہ لکھا تھا ایک ریسرچ پیپر، بہادر المنک، ایک سیزنل کیلنڈر بھی بنایا تھا۔ اور اس نے ایک ایسا کیا تھا کہ اس گاؤں میں پیچھے سے جو پانی آتا ہے ایک نالے سے، اب گاؤں یہ بہت بڑا گاؤں ہے اور بہت شاندار ہموار اور زرخیز زمین ہے اس میں، تو اس نے وہ جو مقامی طور پر جو پانی کی تقسیم کی ہے لوگوں میں، وہ اب بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کو کس طرح کیا ہے، اور اس میں ایک رتی برابر وہ بھی نہیں آتا کوئی مسئلہ۔ مطلب فرض کریں یہ آپ کی کھیت ہے اور آپ کا ایک قبیلہ ہے، یہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ گھن فیٹ 11 فیٹ رات شام، یہ اس کے ٹائمنگ ہوتی تھی، تو اس لحاظ سے انہوں نے تو سارے لوگ اس کے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے، اب بھی دیتے ہیں، وہی طریقہ، وہی 150-200 سال پرانا طریقہ۔ تو انڈیجنس پھر وہ ایسے پیشنگویاں بھی کرتا تھا، یہ موسم، وہ یہ ستاروں کا وہ دیکھ کر یا حرکات دیکھ کر یا سورج اور اپنا اس کا چاند کا، وہ بتاتے تھے کہ وہ اس قدر بتاتے تھے کہ ابھی فرض کرے ابھی دوپہر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس 4 بجے بارش ہونے والی ہے، اور ہو جاتی تھی۔ پھر وہ اوپر جو پہاڑوں میں لوگ رہتے تھے، مطلب جو مال مویشی پالتے تھے، ان کو بتاتے، تو وہ ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی یہ نالا آئے گا، ابھی اس طرح کی بارش ہو جائے گی، تو وہ پھر پہلے سے وہاں سے مائگریٹ ہو جاتے۔ تو یہ اس وقت کے انڈیجنس نالج کی۔ ابھی جو مجھے ورلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ لگتا ہے کہ لوگوں نے ایک جو ڈیولپمنٹ ہے یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے ایک انتھروپولوجیکل ایسپیکٹ بھی لایا ہوا ہے، اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ آیا یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، جو انڈیجنس نالج ہے اس کو کس طرح اس میں ایمبیڈ کر کے اس کو بچایا جا سکتا۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو مسئلے چلے زمینوں کے حوالے سے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دیسان بانڈے کے اندر لوگ مرے، 10-15 لوگ، اور وہ بھی ریسنٹ ہسٹری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو آپس میں وہ کنفلکٹ بہت پرانا تھا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب
سیلاب آیا اور یہاں پہ معاش کا جو یعنی روزگار کے مواقع تھے وہ کم ہوئے، اور تو لوگوں نے پھر باقی جو ریسورسز تھے اس پہ بات کرنا شروع کیا، اور اس بات کے دوران ہی یہ کنفلکٹ ہوا۔ زبیر صاحب بھی اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، لیکن میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ ذرا زمینوں کی تاریخ بتائیں کہ یہ کنفلکٹ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئے اور اس کی اب کی شدت کتنی ہے؟ یہ مسئلہ شروع ہو گیا 1973 سے، ٹھیک ہے، زمینوں کے بارے میں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب گھر میں ایک بندہ ہوتا ہے تو ساری زمین اسی کی ایک بندے کی ہوتی ہے، جتنا اس کی ہو۔ تو دو ہو گئے تو اس کے بعد آہستہ آبادی بڑھتی گئی، تو آپس میں وہ زمین کا تقسیم جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے اس پر۔ ایک کہتا میرا وہ زمین میرا زیادہ ہے، دوسرا کہتا میرا زیادہ ہے۔ اس طرح یہ خاندان جو ہے وہ بڑھتا گیا، تو یہ وجہ ہے کہ اس پر وہ لوگوں کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب آبادی بڑھتی گئی تو اس کے ساتھ اس کا ذریعہ معاش جو ہے نا وہ بھی کم پڑ گئی، تو لوگ پھیل گئے زمین پر، اور ہر ایک یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں زیادہ زمین قبضہ کروں تاکہ میرا ذریعہ معاش جو زیادہ بڑھ جائے۔ اسی وجہ سے یہ لوگوں کے آپس میں جھگڑے وغیرہ شروع ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے بنیادی طور پر یہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ ٹورزم بھی پہلے بہت نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ سیلاب کے بعد یہ مسئلے میں اچھا، شدت آئی کہ نہیں ہے؟ یہ سیلاب کے بعد تو مسئلے تو اتنا شدت آ گئی کہ نیچے جو زمینیں تھیں وہ تو بہہ گئی، اور جو بچ گئی وہ لوگوں کو زمین کم پڑ گئی، تو اس وجہ سے آپس میں مسائل لوگوں کے جھگڑے وغیرہ بڑھتے گئے۔ میں اپنا مثال لے لوں، میرا جتنا زمین تھا وہ بہہ گئی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں خرید نہیں سکتا ہوں، کسی سے مانگوں گا یا کسی سے قبضہ کروں گا، تو یہی مسئلے ہوتے ہیں۔ یا یہاں پہ جو شاملات ہوتی ہے یہی مسئلہ ہے کہ جہاں پر شاملات ہے میں جا کر وہاں پر اس کو قبضہ کروں گا، تو اس میں سے قبضہ کروں گا، تو یہی مسئلہ تو یہاں سے پیدا ہو گئی۔ سیلاب کی وجہ سے تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہ اس کے زمینیں جو ہے آبادی جو تھی وہ سب بہہ گئی ہے۔ اور یہ مسئلہ جو سیلاب کا ہے نا، وہ سیلاب ابھی بات یہ ہے کہ فلڈ پہلے کیوں نہیں آتے تھے، ابھی کیوں آتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، پہلے ہم نے انوائرمنٹل کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ جب انسان آبادی بڑھتی جاتی ہے، اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہے، تو جو قدرتی طور پر جو اثاثے ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ کم پڑ گئے، تو لوگ پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگے، تو وہاں پر جو فارسٹری تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی، اور اوپر سے صحیح طور پر فارسٹ جو ہے وہ مینیج نہ ہو سکا، اور انوائرمنٹل ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑوں کا جو کوئی ہمارے کا ایک سلسلہ ہے، اس پر پہلے مانسون کی بارشیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ باغڈیری جو ہے سوات کا، اس سے آگے بارشیں نہیں ہوتی مانسون کے، اگر ہوتی تو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، تو پھر اوپر پہاڑوں کے ٹاپ پر بالکل بارش نہیں ہوتی تھی۔ اور ابھی جو انوائرمنٹل ڈسٹرب ہو گیا ہے، جو ہمارے اونچے اونچے پہاڑ ہے، راکس ہے، خاص کر جو ہمارے پاسچر لینڈ ہے، اس پر مسلسل 2-3 دن مسلسل بارش ہوتی ہے، اور جب وہاں پر مسلسل 3 دن بارش ہو تو وہ پانی کدھر جائے گا؟ تو نیچے آ جائے گا، اور نیچے فارسٹ جو ہے نا وہ اس کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے، ہمارا جو پاسچر لینڈ ہے اس کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے، اس کا کوئی صحیح مینجمنٹ نہیں ہے، تو وہ پانی زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب مسلسل 2-3 دن بارش ہو جائے تو زمین میں پانی جذب ہونے کی صلاحیت نہ ہو، تو پانی نالوں میں جمع ہو کر سیدھا نیچے دریا میں آ جائے گی، اور دریا میں زیادہ پانی کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ مٹی وغیرہ بہہ کر نیچے لے جائے گی۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ کے بارے میں بات کریں، ہمارے ساتھ قاسم صاحب ہیں۔ قاسم صاحب ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ بھی یہی کی ریزیڈنٹ ہے، سوات کی ریزیڈنٹ ہے، خواجہ خیلہ صاحب کا تعلق ہے، آپ جب پہلے کارام آتے تھے ان ایریاز کے اندر تھے یا اپنی ایریاز کے اندر، تو اس میں کتنا ایٹماسفیئرک چینج آیا، اور اس چینج کے بدلے یہاں پہ جو زندگی تھی وہ کتنی بدل گئی، ہم کتنا انوائرمنٹ کتنا ڈسٹرب کر چکے ہیں اس وقت؟ میں مختصراً
کچھ جو انوائرمنٹل ایونٹس ہے ان کے ذکر کروں گا تو میرا خیال ہے بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ 7 اپریل 2023 کو کالام میں برفباری ہوئی تھی. تو لوکل اب ہم آتے ہیں جس طرح ظاہر شاہ صاحب نے بھی بتا دیا کہ بے وقت کے بارشیں ہونے لگی ہیں. تو میں بھی یہی فیل کرتا آیا ہوں کہ ایک تو جس طرح ابھی بتا دیا کہ فارسٹ وغیرہ بہت کم ہو گیا ہے، اور جو ویدر ایونٹس ہیں انوائرمنٹ کے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس میں بڑا اتار چڑھاؤ آتا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ایوریج ٹمپریچر تھا اٹس گون آف، کافی زیادہ ہو گئے. اب یہ دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور ہم تقریباً ریلیکس بیٹھے ہیں. تو ایوریج ٹمپریچر یہ ہائی چلا گیا ہے دسمبر کے آخری ہفتے کے حوالے سے اگر میں بات کروں. اسی طرح ہم بے وقت کے بارشوں کے بھی شکار ہیں، اور برفباری کے کبھی برفباری ہوتی نہیں ہے جب ہونی چاہیے، اور کبھی اس طرح ہے کہ ان دنوں میں برفباری ہوتی ہے کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. اب 7 اپریل کو دیکھ لیں اور برفباری کو دیکھ لیں، تو اس سے جو چینج آنا ہے وہی تو بڑا کلیئر ہے، ایویڈنٹ ہے کہ بہت ڈراسٹک چینجز آئے ہیں ہمارے طرز زندگی میں بھی اور ہمارے ایکو سسٹم میں بھی. بیر صاحب ہم نے یہاں پہ ایک تو ہم دیکھ رہے تھے کلائمیٹ کے آسپیکٹس کو کہ جس طرح زندگی بدل گئی، لیکن ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب کنفلکٹس کتنی پیدا ہو گئی ود ان دا کمیونٹی. جس طرح آپ سے میری بڑی تفصیل اس پہ بات ہوئی تھی، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی. اور دوسرا ہم جو ہمارا دیکھیے اگر ذریعہ معاش ہی ایک روڈ کے اوپر ہے، دریا کے اوپر ہے، اور اس سے ہی جڑے مسائل ہیں ہمارے. تو آپ ذرا تھوڑا سا ہم بتائیں کہ اس دریا کے ارد گرد جب سے یہ کلائمیٹ ایونٹس ہوئے ہیں لوگوں کے اندر کتنی کنفلکٹس پیدا ہوئی اور اس کی شدت کتنی ہے آج؟ یہ جو تنازعات کی بات ہے یہ دو طرح کے ہیں. آپ نے جو بتا دیا، ایک تو لوگوں کے آپس میں ہے اور ایک لوگوں کے گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اور ان تنازعات میں شدت کیوں آئی، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کا تعلق بھی سیاحت سے بھی ہے اور جو زمین کی ویلو ہے اس سے بھی ہے. پہلے یہ تھا بہت، مطلب 100 سال پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بادشاہی سوات نے یہاں بحرین کے ایک بااثر شخص کو کہا کہ آپ مجھے زمین دے دیں، میں یہاں ہاسپٹل بنا لوں. تو اس نے کہا نہیں، یہاں نہ بنا لے، میرے یہاں لوگ آ کر مجھے تنگ کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اس نے وہ جگہ اس کو نہیں دی کیونکہ زمینوں کی اتنی وہ نہیں ہوتی تھی. تو پھر وہ ہاسپٹل مدین میں چلا گیا، اور ابھی لوگ بحرین کے لوگ ترس رہے ہیں کہ اگر اس وقت زمین دی ہوتی تو یہ ہاسپٹل بن جاتا. تو زمین کے ساتھ تو ان کا ایک لگاؤ تھا ایگریکلچر کی حد تک، کمرشل زمینیں نہیں ہوتی تھی. ابھی اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس بحرین میں 60 اور 50 کے دوران سیاحت شروع ہوئی. تو سیاحت شروع ہوئی تو زمینیں جو سڑک کنارے تھی وہ کمرشل ہوتی گئی، لوگوں نے انویسٹر آتے گئے. تو اس وجہ سے جب زمین کی قدر بڑھ گئی تو لوگوں کے آپس کے تنازعات بھی بڑھتے گئے، کیونکہ وہ آپس کے وہ دعوے کرتے رہے کہ یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے. اس کے بعد پھر 80s میں پٹوار ہوا، جو پٹوار کہتے ہیں. تو پٹوار میں بھی جو بااثر شخص تھا اس نے کچھ اپنے کھاتے میں زیادہ لکھا، کسی کو کم لکھوایا گیا. تو وہ حکومت کے ساتھ وہ تنازعات اب بھی چل رہے ہیں. یہ ایک آپ کو میں بتاؤں کہ یہ دریا سمیت جو پورا جو مغربی توروال علاقہ ہے، یہ مغربی سائٹ، یہ جو ہے ہم مشرق میں بیٹھے، یہ مغربی سائٹ، اس میں یہ جو ساری زمین ہے اور جنگلات ہیں اور شاملات ہیں، یہ 4 بڑے قبائل، تروالی قبائل میں تقسیم ہے. 4 بڑے اس کو اور 16 روپے یونٹ کے حساب سے، 16 جو دوتر رہتا تھا اس حساب سے، تو اس کو 64 کہتے ہیں. تو 16 4 64. اب یہ جو دریا کنارے سڑک آئی ہے، یہ سڑک بھی اسی 64 میں آتی ہے، مشترک زمین میں آتی ہے. لیکن بعد میں پھر لوگوں نے آ کر، بااثر لوگوں نے اس کو فرد بنایا، خسرے بنا لیے اور وہ زمین اپنے کھاتے میں لکھوا دی. تو اس سے بھی بڑے تنازعات بن گئے. پھر جب سیاحت میں بوسٹ آیا، ٹورزم میں، تو ظاہر ہے لوگوں کے نظریں سڑک سے اوپر پہاڑوں کی زمینوں پر پڑنے لگی. آپ نے دیسان کی بات کی، تو دیسان پہلے ایک بانڈا تھا، آپ چروائے وہاں جا کر، ہارڈر جا کر وہاں بیٹھتے تھے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، دور ہے. تو جب سیاحت آئی تو سڑک گئی تو اس سے کمائی آنے لگی.
اور اس سے پہلے ایک اور کہانی بھی ہمارے پیسچر اور ان لینڈ کے حوالے سے ہوئی ہے. پہلے یہاں 2 فصلیں ہوتی تھی اور سال میں 1 فصل ہوتی تھی. مکئی گرمیوں میں ہوتا تھا اور گندم سردیوں میں. اور وہ گندم بھی وہ یا جس سے جو ہوتا تھا زیادہ. بعد میں یہاں ایک کچھ نئے پروجیکٹس بھی آ گئے. KIDP کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا, کالام انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, وہ 1979 میں یہاں آیا. تو اس نے کوئی کیش کراپس سبزیاں متعارف کرائی, مٹر, گوبھی, وہ سلاد, اس طرح کی چیزیں. تو اس سے بھی زمین کی ظاہر ہے وہ پیسچر لینڈ میں وہ چیزیں لوگ اگانے لگے. تو پھر وہ تنازعات کمرشل جب ہو گئی, تنازعات بڑھتے گئے. اس میں ایک بروکلی ایک سبزی ہے جو کہیں اور نہیں ہوتی, وہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ یا -5 ڈگری سینٹی گریڈ نیچے ہو, اوپر نہیں, تو وہاں بھی ہوتی ہے, اور یہ صرف کالام کے اندر ہوتی ہے. تو اس طرح کی بڑی امپورٹنٹ کراپس آئی یہاں. جی بہت اچھے کراپس. اور آپ کو پتہ ہے کہ کالام اتروڑ میں ایک قسم کا سلاد ہوتا ہے. سلاد کے وہ جو پتے وہ ظاہر ہے دبئی ایکسپورٹ ہوتے ہیں, باہر وہ ہوٹلوں میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. تو وہ کہیں اور وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس کو بالکل کنٹینر میں بند کر کے وہ یہاں اگایا انہوں نے لوگوں نے. تو وہ جب کیش کراب آیا تو پیسہ آ گیا, کمرشلائزیشن آ گیا, اس کے ساتھ تنازعات بڑھتے گئے لوگوں کے. اور کالام اتروڑ میں وہ تو پٹوار بھی نہیں ہوا تھا, تو وہاں لوگوں نے یہ میرا ہے یہ آپ کا ہے, تو آپس کی وہ لڑائیاں شروع ہو گئی. پھر گورنمنٹ کے ساتھ ہو گئی یہاں. اب یہ دریا جو سیلاب آ گیا, تو یہ دریا کنارے بھی آپ کو یہ دریا نظر آتا ہے. تو یہ ابھی بہت پھیل گیا ہے دریا, مطلب آپ اس کی چوڑائی بہت پھیل گئی. پہلے یہ تنگ سا تھا اور اس کے ارد گرد کھیت تھے, زمینیں تھی لوگوں کی. جب دریا آیا تو اس دریا نے ایسا بھی کیا کہ کسی کی زمین, مطلب یہاں یہ جو آپ کو موٹ دریا میں نظر آتا ہے, تو یہ یہاں زمین تھی. تو یہ اس قدر اس طرف آیا کہ یہاں اس پار کی زمین اس پار کر دی, اس پار کی زمین اس پار کر دی. تو وہ جو باؤنڈریز کی بات ہے لوگوں کے جو پلاٹس کے وغیرہ سے, اس میں بھی مسائل پیدا ہو گئے. لوگ کورٹس میں چلے گئے, آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی. سر ایسے کہہ رہے ہیں کہ مسائل تھے, کمرشلائزیشن کے ساتھ اس میں ایک شدت تھی, لیکن یہ جو سیلاب آیا 2010 کا, وہ ایک کیٹلسٹ ثابت ہوا اس مسائل کو شدت دینے میں. تو اب اس مسائل کی مطلب نوعیت کیا ہے, اور یہ کس طرح کے مسائل ہے, گورنمنٹ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہے, اور کمیونٹیز کی آپس میں شدت کیا ہے, کالام میں اور بحرین میں خاص. ایک تو دیکھیے گورنمنٹ کے ساتھ ایک بڑا, میں نے جو پہلے کہا تھا کہ اگر یہ سڑک وہ می سیپان وہ اوپر پہاڑی پہ ہوتی سڑک, تو یہ مسئلے شاید پیدا نہ ہوتے. اور اس کے ساتھ ایک اور کہانی, اب اگر پہاڑی کے بیچ میں سڑک جاتی تو لوگ اس گاؤں کو سڑک نہیں بناتے, تو وہ نالے خراب نہیں ہوتے. ہمارے اب جائے نا, اس سڑک کو لوگوں نے گاؤں کے ساتھ ملا لیا, سڑکوں کے ساتھ کچے سڑک. اور یہ کچے سڑک کی سیاست بہت یہاں اس پورے حلقے میں, یہ 60% اب ایریا ہے پورے سوات کا, اس میں وہ بڑھ گئی. کیونکہ اس دریا کنارے سڑک بہت نیچے ہے, گاؤں اوپر ہے, تو اس سے سڑک بنانی ہے. تو نالا خراب, زمین خراب, تو اس سے بھی بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. ظاہر ہے اوپر ندی یہ دریا ہوتا تو یہ سیلاب بھی اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتا, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اب لوگوں کے ایک تو آپس میں تنازعات ہے کہ میرا پلاٹ وہاں گیا, آپ کا یہاں آ گیا, تو یہ باؤنڈریز کون کلیئر کرے گا, یہ اور یا جو زمینیں یا جو آس پاس بھی تھی ان کی, اگر وہ جو بیچ میں وہ کیا بارڈر ہوتا ہے وہ مٹ گیا, تو اب پتہ بھی نہیں چل رہا کس کی زمین کہاں تک تھی. بہت مسئلہ ہے. اس لیے تو بار بار پٹوار کو لانا کہ آپ یہ باؤنڈری کلیئر کر لے, یہ کلیئر کر لے. وہ ایک اور مسئلہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو گورنمنٹ نے بغیر تحقیق کے اس کو لاگو کیا, کام نہیں کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مدین سے اوپر کا جو پورا علاقہ ہے, میں نے جو 64 کا ذکر کیا, یہ دریائے سوات, اس کی جو بیڈ ہے جہاں یہ بہتا ہے, یہ بھی لوگوں کے نام ہے, اور اس کا خسرہ نمبر ہے 4527. اچھا, یہ پورے اس 64 میں آتا ہے, مطلب یہ کسی ریاست کا نہیں ہے. تو پھر 2014 میں حکومت نے وہ ریور پروٹیکشن ایکٹ لایا, اور اس میں کہا کہ آپ نے 200 فٹ دریا سے دور آبادیاں کرنی ہے. اب دیکھیں تو 200 فٹ اگر پار بھی کرے, اس پار بھی کرے, تو یہ پہاڑی یہ ختم, یہ تو بہت کم فاصلہ ہے, وہ ختم ہو جائے گا. تو ابھی اس میں تنازع یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سارے ہوٹل بنائے گورنمنٹ کے لحاظ سے یہ غیر قانونی ہے, اور یہ لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں, انہوں نے خریدی ہیں. پہلے سڑک زیادہ دریا کے قریب تھی, آپ سڑک اوپر بھی چلی گئی. تو ایک تو گورنمنٹ کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ہے, لوگوں کے آپس کے مسئلے بھی ہیں, لیکن ان آپس کے مسئلوں میں وہ کیس میں کورٹس میں بھی چلتے ہیں. لیکن یہاں ایک جو اپنا ایک سسٹم ہے جرگا یا یرک, اس کے لحاظ سے بھی لوگ حل کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے نا سر کہ سڑک دریا کے پاس تھی,
اب جتنا دریا سڑک کو کھا رہا ہے اور آس پاس جگہ ہے تو سڑک دور زمینوں کے اندر جا رہی ہیں. اور یہاں پہ تو یہ آپ مجھے ایک دفعہ بتا بھی رہے تھے کہ یہاں پہ ایک بندے کی کھیت میں انہوں نے سڑک گزار دیا. اب NHA کے ساتھ مسئلہ ہے کہ یہ میرے کھیت سے سڑک اٹھاؤ. تو یہاں پہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس شدت ہے. لیکن ایک دوسرا رخ بھی اس کا ہے. اگر ہم کلام کی بات کریں تو کلام میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر اب بحرین میں بھی ہیں کہ یہاں پہ دریا کی بیچوں بیچ اب ہوٹلز بن رہے ہیں. کلام میں تو ایسا ایریا بھی ہے کہ بالکل بیچوں بیچ ہوٹلز بن رہے ہیں, اور جہاں پہ سیلاب 2 دفعہ وہ ہوٹلز بہا کے لیں گے وہاں پہ دوبارہ آبادی گئی. تو یہ اتنا بڑا کنفلکٹ کیوں ہے؟ یہ ایک انکروچمنٹ کی بات اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور ایکسکیویشن دریا کی, آپ نیچے سوات میں لوگ وہ باجری وغیرہ اٹھاتے ہیں, دریا کا وہ رخ موڑ دیتے ہیں, وہ پورا ایک مسئلہ بنا. یہاں لوگ دریا کنارے آبادیاں کرتے, وادی تنگ ہیں, اور اس میں پھر یہ ایکٹ ریور پروٹیکشن ایکٹ آتی ہے اور اس کو انکروچمنٹ تجاوزات میں لایا جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ وہی میں جو کہ اگر دریا ریاست سوات کے وقت میں یہ اوپر پہاڑی پہ بناتے تو دریا یہ دریا بچ جاتا, لوگ اس میں نہیں آتے. اب لوگوں نے کیا کیا, اب ٹورسٹ آتا ہے گرمیوں میں, وہ کہتا ہے بھائی میں نے بس ہوادار کمرے لینے ہیں, دریا کی طرف کمرے لینے ہیں, ریور ویو ہونا. ریور ویو مجھے چاہیے. تو لوگوں نے وہ دریا کے بیچ میں شروع کیے, اور ایک تو ابھی آیا. اور یہ آبادیاں آپ کو جو دکھتی ہیں دریا کنارے وہ 90s 80s کی ہے. بعد کی تو یہ بن رہی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ایک مجھے ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ یہ لوگ سیلاب کی وجہ سے بھی اور شاید اس قانون کی وجہ سے بھی زیادہ تر سیلاب. اب یہ ہوٹل دیکھیں, یہ ابھی بنا ہے پچھلے سال, یہ پیچھے جو نظر آتا ہے یہ دریا کے سب اس کنارے بناتے ہیں, اس پار اس پار نہیں, اس طرف نہیں بناتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہوگا یہ لوگوں کو, یہ سیلابوں نے ان کی آنکھیں کھولی ہے, ورنہ قانون وہاں جہاں ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک بعض لوگوں کے لیے ایک وہ کھانے اور اس کے لیے ایک وہ رول بن جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ ہے سر کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کلام کے اندر کہ ووٹ جب لوگوں نے کمرشلائزیشن شروع ہوئی تو جو مین ٹاؤن ہے کلام کا وہ تقریباً اراؤنڈ 80 to 90% باہر کے لوگوں نے آ کے آباد کیا. اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو ہوٹل کی زمین لی اس کے ساتھ پیچھے چشمہ بھی لیا, اور لوگوں سے یہ بھی ایک وہ ہو گیا کہ تو بہت سارے اتنی نمبر میں باہر کے لوگوں کو زمین دینا جو آپ کے ایٹماسفیئر کو نہیں سمجھتا. دوسرا آپ ڈپینڈ ہو گئے واٹر سپلائی اسکیم کے اوپر. اب ہو یہ رہا ہے کہ واٹر سپلائی اسکیم تو سیلاب بہا کے لے کے گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچیاں دور دور سے کلومیٹر دور سے اپنے سروں پہ پانی لے کے آ رہی ہے پینے کا. جو چشمہ ان کے آباء و اجداد کا تھا وہ آپ نے بیچ دیا ہوٹل مالکان کو. اب آپ کا کنفلکٹ ہے کہ آپ پانی کے لیے اتنی دور ریسورس پہ ڈپینڈ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہماری ڈپینڈنسی ہوئی پروجیکٹس کے اوپر اور اس نے واپس ہمیں ریورس کر دیا, تو یہ اس طرح کی مسئلوں کی شدت کیا ہے اس وقت یہاں پہ؟ یہ میں تو کہتا ہوں کہ کالام کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ 90% ہوٹلز وہ باہر کے لوگوں کے ہیں. انہوں نے بیچ دیے, پلاٹ بیچ دیے, زمینیں بیچ دی, اس کے ساتھ چشمہ بھی بیچ دیا. آپ نے جو بات کی تو اس کی وجہ سے وہ سارے باہر کے لوگ آ گئے اور وہاں ایک اور کنفلکٹ شروع ہوا. اب وہ یہ گرمیوں میں بڑی شدت اختیار کرتا ہے کہ مقامی لوگ اور یہ جو ہوٹل والے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں ان مسئلوں پر. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پٹوار نہیں ہوا تھا کالام میں بھی, اور بحرین میں تو پہلے ہوا تھا. کالام میں شاید اس علاقوں میں ابھی شروع ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کوئی کلیئر کٹ باؤنڈریاں نہیں تھی. ٹریڈیشنلی یہ تھا کہ یہ میرا پلاٹ ہے, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے. لیکن ظاہر ہے جو بااثر ہوتا ہے وہ زیادہ اپنے نام کر سکتا ہے, جو کم بااثر ہوتا ہے وہ کم کر سکتا ہے. تو وہاں بھی یہ مسئلے آ گئے. تو لوگوں نے ابھی وہاں مجھے دکھتا ہے کالام پراپر ٹاؤن میں مقامی لوگ کم پڑ گئے, باہر کے لوگ زیادہ آ گئے. اب اس سے ایک کلچرل مسئلہ بھی پیدا ہوا, کیونکہ ہوٹلوں میں اب آپ دیکھیں کمرشلائزیشن کریں گے تو اس کے ساتھ تو سیاحت یہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑ دیکھیں یا دریا دیکھیں, سیاحت کے ساتھ لوگ شغل اور بھی کرتے ہیں, مختلف کلچرز کے لوگ آتے ہیں اور ان کی مختلف روایات ہوتی ہے, ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو پھر مقامی لوگوں کو وہ بری لگتی ہیں, وہ ان کو نہیں, تو پھر ایک کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. پورا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پورے علاقے میں. تو کالام میں پھر ابھی انہوں نے کیا کیا کہ پراپر کالام تو ان سے مطلب کافی حد تک چلا گیا, تو وہ پاسچر لینڈ میں بنجات میں چلے گئے نا, کہ وہاں آپ نے بشائی کا وہ دیکھا ہے, وہاں تک سڑک بنائی ہے, ہناکھر لیک کے اندر سڑک گئی ہے.
देसान में, तो फिर वो तनाज़ात भी बढ़ते गए। और ये शिद्दत मेरे ख्याल से जो 2010 का सैलाब आया उसके बाद ये जो दूसरी स्पॉट आइडेंटिफिकेशन है वो शुरू हुई। बिल्कुल। मतलब ये है कि दिसान की या जिस तरह दूसरी मेडोज़ की आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये तो बड़े वीरान थे, तो लोग नहीं जाते। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे लाइवलीहुड की रिसोर्सेज़ लिमिट होती गई, तो लोग पीछे होते जाए, और जब पीछे होते जाए, तो वहाँ पे जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, उसमें बहुत बड़ी शिद्दत आई। हाँ, ये एक 2010 सैलाब या जो 22 भी, इसके साथ इसका लिंक इस तरह बनता है कि दरिया दरिया ने वो एक वादी की शक्ल बिगाड़ दी। पहले खूबसूरत वादी आप देखें ना, ये कैसी शक्ल बनी है। तो लोगों ने पहाड़ों का वो रुख किया, और फिर एक सोशल मीडिया, इसमें सोशल मीडिया, फेसबुक या ट्विटर वगैरह, इसका बड़ा हाथ है। लोग जो ट्रैकर हैं या हम जो जाते हैं पहाड़ों पे गए, फोटो वीडियो बना लिए, वो फेसबुक पर डाल दिए, तो अट्रैक्शन बाहर के लोगों की आ गई। अब आपने देखा होगा रिसेंटली स्वात में लोगों ने कोई जो कोशेजन है उसको सर किया, जो अपना मानकियाल पीक है। तो अब ये सोशल मीडिया की वजह से वो ये चीज़ बढ़ गई। मतलब सैलाब की बात से हमने एक वो देखा कि रिसोर्सेज के लिए, लाइवलीहुड्स के लिए, जरिए माश के लोगों ने दूसरी चीज़ का रुख किया, और वहाँ पे ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट्स मौजूद थे। जिस तरह दिसान बांडे में आप कह रहे हैं कि 10-15 लोग फोत हुए, वो ये हुआ कि वो एक नया रिसोर्स बन गया माश का, तो वहाँ पे लोगों की जो पुराने मसले थे वो शिद्दत, और इसमें इतनी बड़ी शिद्दत है अभी तो मसला। अभी आपको मैं बताऊं कि देसान चुकेल का नाम आपने सुना है, शायद इस इलाके का खूबसूरत तरीन बांडा है। वो ऐसा बांडा है कि वहाँ मतलब फिर सिर्फ फूल उगते हैं जून तक, और वो ख़ास किस्म के फूल उगते हैं जब वो बर्फबारी हट जाए। जुलाई तक, क्योंकि फिर वो जो मकामी हर्डर या शेफर्ड, उनके जाने से पहले। लेकिन वहाँ अब इतना गन, इतना रश होता है। अब वहाँ भी लोगों ने चाय के ढाबे बना लिए, होटल शुरू हो गए, कमर्शियलाइजेशन वहाँ भी शुरू हो गया। तो अभी ये गुज़श्ता समर में देख लिया इस तरह। इसके साथ आपने हमने वो किया, वो ज़्यादा मशहूर टेप्सी बांध, ये जो रामेड का एक बांध है, हमारे गांव का बहुत खूबसूरत बांध है, वहाँ भी ये चीज़ शुरू हो गई। तो मकामी जो लोग वहाँ बसते हैं, उन्होंने अभी वो नहीं जाने, क्योंकि ख़वातीन वहाँ होती है, उनके वहाँ तो आज़ाद घूमा जा सकता है, फिरा जा सकता है। तो टूरिस्ट आकर आपके घर के सामने बैठा है, टेंट लगा कर वहाँ पड़ा है, अपनी वो शुगल करता है, एक्टिविटीज़ करता है, तो उनकी ज़िंदगी भी आजीरन हो गई। वो सारा सयाहत भी तबाह, क्लाइमेट भी तबाह, पूरा एक मसला बना हुआ यहाँ है। पे क्लाइमेट की या टूरिज्म की अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पे लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग और वो रियासत का की अमलदारी का ना होना, कि वो रास्ते, तरीके, प्रोटोकॉल्स, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। वो यहाँ पे आके उतर के, हमारे यहाँ जो टूरिस्ट होता है वो तो ये समझता है कि मैं जब जहाँ जाऊँगा तो मेरी मर्ज़ी, मैं जो करूँ। और यहाँ पे मकामी लोगों का भी उनकी तरफ जो रवैया है वो समटाइम वो इतना बेहतर नहीं होता। हमें तो यहाँ पे इतने मसले नहीं होते, बाकी जगह मरी वगैरह में ज़्यादा होते हैं। मैंने पूरे यहाँ भी है। अभी मैं अभी पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, कोई एक फॉरेनर खातून थी, वो यहाँ इसी सड़क के साथ आगे जो पुल के उस पार वो जा रही, तो उस दौरान इसी साथ वाले रेस्टोरेंट से कोई शख्स वो गंद दरिया में फेंक रहा था, जो ट्रैश, तो उसने वीडियो बना ली। तो मैंने सिर्फ ये किया कि शर्मिंदगी, ये मतलब देखे ना, ये हम तो दरिया को बचाने निकले हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये भी है, लोग ये समझते हैं कि ये दरिया हमारा गंद साफ करेगा। क्लियर बात है, लोग ये समझते हैं कि एक डस्टबिन है। डस्टबिन की तरह आप, और क्या एक दरिया नहीं बल्कि आप कालाम का प्लेन जंगल देखिए, वो डस्टबिन बना हुआ है, सारा ट्रैश पड़ा है हर जगह। तो एक तो ये तो मकामियों का भी मसला है, टूरिस्ट का तो और मसला है, हुकूमत की तरफ से कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, उनको कोई फॉलो नहीं करता, एक अवेयरनेस भी नहीं है, सेंस कि मैंने आपको चुकेल की कहा कि वो फूलों का एक बहुत बड़ा दश्त है ना, ये यहाँ से 2 मील फूल ही फूल। लेकिन अभी वहाँ रैपर्स पड़े हैं, बहुत जब समर में जाओ तो वो पूरा गंद फैला हुआ है, इस तरह टैप से बांध का। तो एक तो मकामी लोगों या टूरिस्ट का वो सेंस ही नहीं है, डोमेस्टिक टूरिस्ट का, कि वो इस गन को संभाले। दूसरी बात ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई फास्ट और रूल भी नहीं है, कोई इस तरह इफेक्टिव पॉलिसी भी नहीं है, और कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि इसको किस तरह संभाला जा सके। ठीक है। कासिम साहब, मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि एक तो ज़ुबैर साहब ने बड़ी तफ़सीलन बात की यहाँ से कलाम तक और इसके आस-पास जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। आप चूँकि ख्वाज़ाख़िला के रेज़िडेंट्स हैं और वो थोड़ा-सा नीचे वाला इलाका है। मैंने सुना है आपका घर जो भी है वो आपने नया बनाया है दरिया के पास, लेकिन वहाँ पे एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो गई है।
اور وہ ایک گریول ایکسکیویشن یعنی جو ریت نکالا جاتا ہے دریا سے، ایک بہت بڑی انڈسٹری اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے سوات کے اندر، اور اس نے پورے دریا کا تو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ کس شدت کا ہے؟ کیونکہ آپ اسی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں، اور اس جو گریول ایکسکیویشن نے اس نے ہماری دریا کی جو شکل تھی وہ کس حد تک بگاڑ لی؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم تو اس امید سے گئے تھے کہ جس طرح وہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ مسلمان بڑے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے اور نیچے دریا بہتے ہوں گے، خوبصورت پانی وغیرہ، تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ کے دریا کے کنارے چلے گئے اب گاؤں چھوڑ کے آپ دریا کے گاؤں، کنارے اپنے گھر لیکن بنا وہاں پہ جب گئے ہیں تو بس مصیبت ہی پڑ گئی ہے، اور کیونکہ وہاں پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ابھی ہیوی قسم کی ایکسٹیویشن ہوتی ہے اور بڑی بڑی مشینری استعمال ہوتی ہیں، تو شور اور ڈسٹ جو زبیر صاحب، میں قاسم صاحب سے ملنے گیا ان کے گھر، تو جیسے ہی گھر سے نکلے تو میں اور یہ بات کر رہے تھے، ساتھ ایک کرش پلانٹ لگا ہوا ہے، تو میں اور یہ بات نہیں کر سکتے تھے، بات نہیں شور کر تھا۔ سکتے، اتنا تو شور آپ خود سوچیں کہ گھر کے اندر کیا ماحول ہوتا ہوگا۔ تو اچھا یہ بڑا ایک عذاب ہے، لیکن وہی جس طرح زبیر صاحب نے بتا دیا کہ قانون امپلیمنٹیشن میں ہے، مسائل ہیں، ورنہ وہ بالکل آبادی کے ساتھ بھی ہے۔ وہ جو کرش پلانٹس وغیرہ ہیں وہ ایز پر لا وہاں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، ریزیڈنشل ایریا کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو وہ تو ریزیڈینشل ایریا کے اندر ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہی مافیا ہے ایک طرح کا، اور اس سے دریا کا مطلب جو فلو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، لوگوں کی زمینیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، ایگریکلچر بھی افیکٹ ہو رہا ہے، ہماری لوکل فلورا اور فانا بھی بالکل تباہ۔ اب ہمارا جو خوبصورت اور ٹیسٹی، لوگ تو ٹراؤٹ کا نام سنتے ہی ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ یہ بڑا ٹیسٹی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ سوات کا جو لوکل فش ہے وہ ٹراؤٹ سے زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، تو اب وہ بالکل نافید ہو چکا ہے۔ ہمارے لوکل کریبز ہوتے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، اس طرح کے کچھ بہت سارے پودے ہیں، ناٹ ویڈ، KNOT ناٹ ویڈ، اچھا، وہ بھی مکمل طور پہ یہ جو مطلب دریا کی اپنی خاص قسم کی خاص پلانٹس ہوتے تھے، پلانٹس ہوتے تھے، جو اس اب ایک تو سیلاب نے تباہ کیا، اوپر سے اب اوپر سے یہ جو ایکسکیویشن ہو رہی ہے، ایکسکیویشن ہو رہی ہے وہاں سے ان کی بالکل، میرا تو خیال ہے کہ ان کی بس ایکسٹینٹ ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ میرے خیال سے ایک وائلڈ لائف بھی تھی دریا کی، اپنی خاص پرندے ہوتے تھے جو دریا میں ہوتے تھے۔ بالکل وہی ظاہر ہے، تو ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے، ایک جانور دوسرے پہ، دوسرے تیسرے پہ، اور پھر یہ پرندوں کی خوراک ہوتی ہے، مچھلیوں کی خوراک ہوتی ہے، تو پورا فوڈ چینج ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اور اس میں میرے خیال سے ایک سیزنل برڈز بھی آتی تھی نا، جو Exactly. مائگریٹنگ برڈز ہوتے ہیں، ہاں وہ آتی تھی تو وہ نیچے اترتی تھی ایریاز کے اندر خوراک کے لیے، تو اب بالکل نیچے پتھر ہیں اور اس میں وہ کائیاں بنائی ہیں، تو وہ خوراک تو نیچے وہ خاص قسم کے، ہم پشتوں میں اس کو لہے بولتے ہیں، ہے، تو وہ اب ہے نہیں، تو خالی پتھر ہے، اس میں خالی خوراک پتھر کو نہیں ملے گا۔ ایگزیکٹلی، تو وہ جتنی بھی مائگریٹری برڈز ہیں وہ بالکل آتی ہی نہیں ہیں، ان کی نسل ہی ختم ہو گئی ہیں، ان کی جو ہیبیٹیٹ ختم ہو گیا ہے، ہیبیٹیٹ ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر کوئی بھی اس طرح کا آپ کو ملے گا بھی نہیں، کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی، وہ پشتوں میں شنگاڑے بولتے ہیں، لوگ بڑے شکار کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ ناپید ہو چکے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر جو آپ اب یہ دریا آپ جاتے ہیں نا، آپ نے جس طرح کیا نا کہ وہ ہمارے بڑے مشہور شاعر غنی صاحب کا بھی ہے نا کہ یہ کور واڑم پلا پخوا کی سن روان گلن و باغ کے نا، آپ تو وہ سوچ لیں کہ گھر آپ نے ایک دریا کے مطلب فاصلے پہ، آپ کا اوپر نہیں ہے، فاصلے پہ گھر ہے، لیکن اب وہ اس کے ارد گرد اتنی بڑی انڈسٹری ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ اب وہ نہ دریا نظر آتا ہے اور نہ وہ خوبصورتی کی ہے۔ بینگ اے ریزیڈنس آف دیٹ ایریا، آپ کو یہ کیسے فیل ہوتا ہے کہ جب آپ دریا پہ جاتی تھی ریکریشنل کے لیے، مطلب آپ ایک محظوظ ہونے کے لیے جاتے تھے، سیر کے لیے جاتے تھے شام میں، اور اب وہاں پہ ایک تو ویژول پولوشن ہے، مطلب وہاں پہ خوبصورتی نہیں ہے، دوسرا وہاں پہ ایک نوائز پولوشن ہے کہ ایک آوازیں آ رہی ہے مشینوں کی، کانسٹیٹیوشن ڈاک ڈاک چل رہی ہے، اور وہ جو گیمن پل ہے وہ ایک اسپاٹ بھی ہے خوبصورتی کا، لیکن اس کے بالکل وہ جو پلرز ہے اس کے ساتھ ہی ایکسکیویشن چل رہی ہے، تو یہ کتنا ایک ڈیزاسٹرز ہے بینگ ریزیڈنس وہاں کے لیے، اور آپ کی ذہن کے اوپر یہ کتنا بڑا ایک نگیٹو اثر پیدا کر رہا ہے اس وقت۔ سہیل صاحب، میرا خیال ہے آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ 2010 کے سیلاب کے بعد یہاں بڑی خوبصورت پارک بھی بنائی گئی تھی، ہاں بالکل، اور آرمی کی پارک جانب کے سے ساتھ- پارک ہاں بنائی گئی۔ بالکل، قانوناً اس میں ایکسکیویشن منع بھی تھا، تو لوگ آتے تھے محظوظ ہونے کے لیے، ہم بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
हमारे स्वाद में और इस तरह की जगह है नहीं कि बंदा कोई, आपने कहीं पार्क का नाम नहीं सुना होगा कि ख्वाजा खेड़ा से लेके कालाम तक कोई पार्क भी है। यही दरिया है, लोग जाते हैं इंटरटेनमेंट के लिए और सैर सयाहत के लिए, रिलैक्स होने के लिए। जालू गुदर शिंग का वो मशहूर जगह, अब वहाँ की क्या सूरत हाल बन गई है। तो ये सारा सब कुछ, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स और ऊपर से ये मैन मेड डिज़ास्टर। तो मैं तो समझता हूँ कि हम और वहाँ के जितनी भी रेजिडेंट्स हैं वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। अब मैं तो घर से बल निकल ही नहीं सकता। एक दफ़ा घर घुस जाऊँ, बस दरवाजे बंद करो, शोर ना भी नहीं आए, गर्द गुबार भी ना हो, तो निकलना अज़ाब है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए रहना, क्योंकि हमारे यहाँ सवात के अंदर लोगों के साथ जिस तरह आप बता रहे हैं ना, पार्क्स नहीं हैं, या फिर कोई क्लब्स नहीं हैं, या फिर कोई ऐसे एनवायरनमेंट नहीं है कि जहाँ जाके एंजॉय करें। जो इस्लामाबाद में बड़े स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, आप खेलते हैं, कूदते हैं। हमारे यहाँ ग्राउंड्स थे कोई 20-25 के आसपास, 30 के आसपास, जो नेचर बेड या ह्यूमन बेड ग्राउंड्स थे, और तो लोग वहाँ जाके लड़के खेलते थे। ये गेमन पुल के आसपास भी बड़े अच्छे ग्राउंड्स होते थे। अब वो ना ग्राउंड्स है, ना आप घर से निकलते हुए आपके लिए कोई भी महसूस होने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये लोगों की ज़हनियत के ऊपर ये जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, इसका कितना किरदार है इस वक़्त? सर, ये बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है किसी भी माहौल का इंसान के ऊपर। क्योंकि हम जिस तरह सुनते आ रहे हैं कि वो जो P = G क्रॉस E, वो G इन मल्टीप्लाइड बाई E। P आपका फिनोटाइप है कि आप ज़ाहिर का शक्ल कैसा है, आपकी आदत कैसी हैं, आपके अखलाक कैसे हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं और आपकी जेनेटिक मेकअप। तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है इसका आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर होता है। तो वहाँ पे तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है। तो उसके बड़े मतलब सांस की बीमारियाँ और इन चीज़ों के अलावा साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब कर लेते हैं वहाँ के मकीनों को, वहाँ के रेजिडेंट को। बड़ी मैं तो आपकी वसातत से गवर्नमेंट को और यहाँ के जितनी भी डिसीजन मेकर हैं उनकी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ का ख़ुसूसी तौर पे नोटिस ले लें। ठीक है। ज़ाहिर साहब, मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आप तो यहाँ के बड़े हैं, एक्टिव रहे हैं सियासी और समाजी लिहाज से, और बड़े अच्छे पोस्ट से आप रिटायर हुए, तो यहाँ के मसाइल को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ की कारोबार है, जो ज़्यादातर तकरीबन 99% डिपेंडेंट है ऑन द टूरिज़्म, अगर मैं गलत ना हूँ। तो अब लोगों के अंदर यहाँ की माश के हवाले से, ख़ासकर टूरिज़्म के हवाले से, या जो होटल्स बने हुए हैं, कारोबार की क्या सूरत-ए-हाल है? लोगों की माशी ज़िंदगी की क्या सूरत-ए-हाल है? लोग किस हद तक जो उनकी कंडीशंस हैं, वो हमें ज़रा बताएँ कि क्लाइमेट के बाद ये जो इवेंट्स हुए हैं, सैलाबों के बाद, क्या रह गया है? पहले क्या था और अब क्या है? ये फ्लड की वजह से तकरीबन लोगों का 90% माश जो है वो ज़रिए माश वो ख़राब हो गया है। टूरिज़्म ख़राब हो गया है, एग्रीकल्चर लैंड ख़राब हो गए हैं। अब ज़्यादातर लोग यहाँ से नीचे अपने कमाई के लिए नीचे जाते हैं मज़दूरी करने के लिए। यहाँ का ज़रिए माश जो है ना वो इस फ्लड की वजह से तकरीबन 90% जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अभी बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं ये लोग यहाँ के। तो ये मसला जो है ना ये बुनियादी तौर पर ये हमने खुद डिस्टर्ब कर दिया है ना, तो उसको अभी सोचते हैं कि क्या करें, कि अभी दोबारा देखते हैं कि ये लोग होटलें बनाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर खुद अभी बना नहीं सकते। ज़्यादा नीचे से लोग आते हैं, ज़मीन फ़रोख्त करते हैं, तो उससे फिर कुछ थोड़ा सा अपने लिए कुछ होटल बनाकर उसमें ज़रिए माश उसे कमाते हैं, लेकिन ज़रिए माश जो है ना वो ज़्यादातर डिस्टर्ब हो चुका है। ज़ुबैर साहब, मुझे यहाँ पे लोग माइग्रेशंस की रेशो भी बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे मैं एक स्कूल टीचर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले हम यहाँ पे एक सीज़नल माइग्रेशन होती थी, तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट दे जाते थे, वो अगली स्कूल में एडमिशन ले लेते थे, फिर 4-5 महीने वहाँ स्कूलिंग होती थी, फिर वापस आते थे, दोबारा एडमिट कर लेते थे। जब मैं उस टीचर से बात कर रहा था, उसने कहा कि 30% उस सीज़नल माइग्रेशन में इज़ाफ़ा हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो वापस आते हैं, उसमें बहुत बड़ा नंबर है जो वापस नहीं आ रहे। तो इस वक़्त लोगों की माइग्रेशन की सूरत-ए-हाल क्या है कालाम और बहरीन के एरिया से? एक तो सैलाब की वजह से फ़र्ज़ करें मानकियाल आपने देखा होगा, वहाँ पूरा एक गाँव बह गया।
यहाँ बहरीन में गांव के गांव बह गए, शगई एक गांव था वो बह गया, नीचे कंदील आपने देखा वो बह गया, ऊपर का इलाके में काफ़ी घर बह गए। तो वो उनके जो ज़मीन थी या प्लाट थे घरों के, वो दरिया ने पकड़ लिए। तो उनके पास कोई और वो नहीं था ज़रिया, तो वो यहाँ से चले गए शहरों में, माइग्रेट परमानेंट हो गए हमारे इलाकों से। और ये कई मिसालें हैं। सियालकोट जो एक सियालकोट में हमारे लोग कम जाते थे, अभी सैलाब के बाद सियालकोट बढ़ चुका है पूरा। अब ये जो आपको आबादियाँ नज़र आती है, ये पूरी आबादियाँ वहाँ यहाँ से ये 2010 के बाद आबाद हुई हैं, क्योंकि वो गांव वहाँ से बह गया तो ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए प्लाट खरीदने। तो एक तो ये बहुत माइग्रेशन हुई है, और वो एक ये परमानेंट हुई है, मतलब वो लोग मुसलसल के। मुझे कई लोग ऐसे पिंडी में मिलते हैं, इस्लामाबाद में कम, पिंडी में, कराची में, लाहौर या सियालकोट में, जहाँ मजदूरी मिलती है तो वहाँ वो शिफ्ट हो जाते हैं। और एक सीजनल माइग्रेशन है, जो मौसमी माइग्रेशन ज़्यादा मानकियाल के इलाकों से ऊपर, इन इलाकों से ज़्यादा होती है। मतलब बड़े ही सारे मानकियाल वादी में जो ऊपर के गांव हैं वहाँ से, फिर लाइकोट, पुशमाल, कालाम के इर्द गिर्द इलाकों से, गबराल, फिर उतरोड, मिटिलतान, इन इलाकों से। और वो उसका पैटर्न पहले ये था कि वो कोई एवरेज अगर कर ले तो 60 to 70% होता था। अब लोगों का अंदाज़ा है, हमने कोई इस पर रिसर्च तो नहीं की है, लेकिन वो 80% तक चला गया है, मतलब वो बढ़ चुका है। और बीच में आपको बताऊं कि 2010 के बाद और 22 से पहले, बीच में कोई जब लोगों ने फिर अपनी मतलब आप ये अपने बाज़ारें और सयाहत बहाल करा दी, तो एक विंटर टूरिज्म शुरू हुआ यहाँ इस इलाके में। बहुत ज़्यादा लोग बर्फ़ देखने आ गए, अब भी आ रहे हैं। तो उस साल, एक साल मुझे याद पड़ता है, याद नहीं है कि कौन सा साल है, लेकिन मुझे वो उसका इवेंट याद है कि वो कुछ जो लोग सीजनल माइग्रेशन कम हुई, जो लाइवलीहुड के लिए भी जाते थे ना, वो जो लाइवलीहुड के लिए जाते थे, तो वो वापस जहाँ उनको फ़र्ज़ कर टैक्सी गाड़ी चलाना, होटल खुला होना, दुकान खुली रखना, तो उनके लिए एक लाइवलीहुड का ज़रिया बन गया। तो वो विंटर टूरिज़्म के से वो एक साल में मैंने देखा कि काफ़ी फ़र्क पड़ा था, कि कुछ लोग वापस भी आ गए थे, या फैमिली वहाँ छोड़कर वापस कारोबार के लिए आए थे। तो सीजनल माइग्रेशन का एक तो मौसम के साथ लिंक है, दूसरा लाइवलीहुड के साथ बड़ा लिंक है। मौसम के साथ लिहाज, इससे आप -10 से नीचे टेम्परेचर होता है, तो लोग वो इसको क्या कर सकते हैं। लाइवलीहुड सर्दियों में यहाँ कमाने के लिए, एक बहुत बड़ी आबादी को कमाने के लिए कुछ नहीं होता है, बैठे लेकिन सर रहते ये आप जो बात कर रहे हैं ना ये विंटर टूरिज्म की, ये तब हुई जब पहली दफ़ा 2020 के आसपास रोड बना, और वो रोड जो था वो बेसिकली बर्फ़ के अंदर भी आपको लेके जाता था कालाम, तो वो एक विंटर टूरिज्म। और फिर जब 2022 का सैलाब आया, मतलब हमने 2010 में जब सैलाब देखा तो वो रोड चली गई, तो वो 9-10 सालों में वो रोड बनी। जैसी वो रोड बनी, दूसरा सैलाब आया, वो रोड दोबारा चली गई, तो विंटर टूरिज्म भी गायब हो गया, और वो जो दूसरा टूरिज्म था जो गर्मी वाला, समर वाला, वो भी इफेक्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है सर, अगर यहाँ से माइग्रेशन होती है और यहाँ से लोग निकलते हैं, तो दूसरी जगह पे उनको आइडेंटिटीज़ का क्या मसला है, और ये इन इलाके की मुस्तकबिल पे जो ये इलाका है उस पे कितना असरअंदाज होगा? ये देखिए आप, कई लोग चारसदा वादी में बसते हैं, यहाँ से जाकर वहाँ रहते हैं ये मौसम के लिए, मतलब कालाम, उतरोड, गरबाल और लाइकोट, पुशमाल, इन इलाकों से। कई लोग अब गुजरात, पंजाब में भी जाने लगे हैं। तो वहाँ ये एक आप कहे कि वहाँ ऐसा जॉब करते हैं जिसको मतलब नीच कहा जाता है। मजदूरी से भी ज़्यादा ये भी होता है कि घरों में भी काम करना, ये इस तरह के वाक़यात भी सामने आए। तो एक तो ये होता है कि वहाँ के लोग उनको फिर, मकामी लोग उनको फिर बहुत कमतर समझते हैं, और उनके साथ एक ऐसा सलूक करते हैं, वो मतलब नारवा सलूक होता है। माइग्रेटेड पीपल जहाँ भी जाते जी। हैं वहाँ से ये मसाइल आ रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि उनके बच्चे जो होते हैं वो यहाँ स्कूलों में दाखिल होते हैं, फिर बीच में वो 6-4 महीने गायब हो गए, फिर वहाँ तो एक तालीम भी बड़ी मुतासिर होती है इस सीजनल माइग्रेशन की वजह से। थर्ड ये है कि इनके लैंग्वेज पे बड़ा असर होता है, कि एक लैंग्वेज मिक्स अप हो जाता है वहाँ यहाँ, और ये एक उसका एक कल्चर के साथ भी बड़ा एक असर हो जाता है। तो ये सीजनल माइग्रेशन मेरे नज़दीक परमानेंट से ज़्यादा ख़तरनाक बन सकती है, बन रही है। अब परमानेंट तो आपने किया, तो आपने किस जगह आप सेटल हो गए, आपने कुछ कमाया, कुछ वहाँ के रहे, को आपकी एक मईशत बढ़ गई, और आपने बच्चों को तालीम दिलाई, वो एक अच्छी बात होती है। ये सीज़न में ये है कि आपने सिर्फ मौसम वहाँ गुजारना है,
اور پھر لو کر کے، لو مطلب جو گندم کاٹ کر اس میں مزدوری کر کے مزدوری کما کر واپس آنا ہے. اور آپ کا تو کوئی سیٹل، وہ اب ایک نومیڈک لائف مطلب خانہ بدوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں بڑا بچوں کی صحت پہ، عورتوں کی صحت پہ، آپ کی اپنی صحت پہ، روزگار پہ کوئی مطلب آپ صرف جی رہے ہیں، زندگی نہیں گزار رہے، جی رہے ہیں. ہمارے جتنے پرماننٹ تروالیوں میں پرماننٹ مائگریشن کئی لوگوں نے کی ہے، تو وہاں اچھے طریقے سے پیسہ کمایا ہے اور وہ پیسہ یہاں لگائیے. سارے ہوٹلز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ انہیں تروالی لوگوں نے وہاں آگے جا کر پرماننٹ سیٹل ہوئے ہیں اور یہاں پھر اپنے انویسٹمنٹ یہاں کی ہے. تو پرماننٹ مائگریشن کے نقصانات تو ہے. ہمارے کئی بچے جو ابھی تو یہاں پہ ایسے کہہ رہے ہیں نا سر کہ ہمارے یہاں سوات کا 80% جو ریونیو ہے نا یہ ریمیٹنسز کے اوپر ہے. جی جی تو یہ باہر ملکوں سے کما کے ادھر آ کے آباد کر رہے ہیں. یہی ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ سر اگر میں وہاں پہ کما کے اس ملک کو آباد کر سکتا ہوں تو یہاں پہ بیٹھ کے میں کتنا کماؤں گا اور اس کی شدت کیا ہوگی. مطلب اگر میں باہر کیوں جاؤں، مطلب اگر یہاں پہ میرا ہوٹل ہے اور میری سیٹلمنٹس ہے تو یہاں پہ میں بہت بڑا انویسٹمنٹس اور کام کر سکتا ہوں اگر ریاست ساتھ دے. باہر جانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ تو خیر ایک بہت ہی بڑے مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ باہر جا کر ہم مزدوری کرتے ہیں، بہت سخت مزدوری، کیونکہ پیسہ زیادہ ملتا ہے. اسے بچا کر کچھ یہاں اپنے گھر میں یا لوگوں کے لیے وہ لاتے ہیں. یا میں جو کہتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ جو کراچی گئے، لاہور گئے، میں ان شہروں کی بات، وہاں انہوں نے کچھ مطلب وائٹ کالر جاب کیے یا کچھ کے لیے کانٹریکٹر بن گئے، کچھ انویسٹمنٹ کیا، تو وہ انہوں نے پیسہ اچھا کمایا، واپس لا کر یہاں پھر تھوڑا بہت یہاں بھی لگایا. تو ایک کنیکشن بھی بنتا گیا. ہمارے اب شہروں میں ہمیں جو مسئلہ، میں چونکہ تروالی زبانوں اور ان زبانوں پہ کام کرتا ہوں، ان کے نمودنوں یا احیا پہ، تو مجھے زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کراچی میں یا کوئٹہ میں یا پنڈی میں جو بچے ابھی ہیں تروالیوں کے فیملیز کے، وہ تروالی بھول جاتے ہیں، زبان بھول جاتے ہیں. وہ اسی پنجابی میں یا اردو میں ان کو ایزی فیل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے اس علاقے سے کراچی تک ڈائریکٹ ٹرانسپورٹ کا ایک نظام تھا یہاں سے، تو لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے تھے فزیکلی. اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا آ گیا، یہ پورا ٹیلی فون کا نظام، پھر کنیکشن بڑھ گیا. لیکن چیلنج پھر بھی ہے، ہمارے کئی نوجوان کرائمز کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. کراچی میں کنفلکٹ میں کئی ہمارے لوگ مارے گئے، نوجوان، یہ جو مسئلے تھے ان میں مارے گئے. اور پھر زندگی اچھی نہیں گزر جاتی، کچھ نشوں میں بھی پھنس جاتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے جہاں غربت کی وجہ سے گئے ہیں تو ایک میجارٹی اکثریت کو وہاں وہ مواقع نہیں ملتے کہ وہ اچھے پیسے کما کر لوگوں کو اچھی تعلیم دلا سکے اپنے بچوں کو. مائگریشن ہوتی ہے مجبوری کی وجہ سے، اور جہاں پہ یہ جو پرماننٹ ڈسپلیسمنٹ میں آ جاتی ہے، اس طرح آپ کراچی یا سیالکوٹ یا چارسدہ ان علاقوں کی ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ شناخت کا بہت بڑا مسئلہ، وہاں کی لوگوں کا ان کے ساتھ اونرشپ کا بہت بڑا مسئلہ. اوپر سے اگر آپ غریب ہیں، اسکل نہیں ہے، تو وہ آپ کو وہ مواقع نہیں ملتے جو لوکلز کو ملتے ہیں. اور جب آپ بڑی ہی فرسٹریشن کی حد میں آ جاتے ہیں تو آپ جرائم کی طرف اور ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا المیہ ہے. لیکن اس پوری کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کراچی پہنچ گیا تو یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ آغاز یہاں ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ روزگار اور چیزیں ملے تو یہ بڑی شہروں میں بھی یہ مسائل نہیں ہوں گے. مجھے تھوڑا سا سر یہاں کی ایک خواتین کا ایک بہت بڑا، مطلب ہمارے ہاں تو کلچرل کی وجہ سے خواتین لمیٹڈ ہے اپنی گھروں تک، کلچرل باؤنڈریز ہیں. اس میں یہ تھا کہ لوکیلٹی میں موومنٹ ہوتی تھی اس گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور اس میں پلوں کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے وہاں پہ جا رہے ہیں، مطلب اب ہم یہاں آئے ہیں تو وہ چھوٹا سا پل تھا، کیونکہ بڑا پل بہ گیا ہے تو ہم نے دوسری گاڑی پہ بیٹھ کے یہاں تک پہنچے، اور حالانکہ بالکل سامنے مین روڈ ہے. تو یہاں پہ خواتین کے لیے موبلٹی کا کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور ان کی ذہن کے اوپر یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے یہ جو انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے. آپ نے ایک اچھا اشارہ کیا. مرد پھر بھی راستے نہ ہو، کچھ چٹانوں پہ، پہاڑوں پہ چڑھ کر کچھ اپنے لیے راستہ بنا کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیتھارسس کے لیے. خواتین ان کے لیے بڑے مواقع یہ ہوتے ہیں کہ کہیں شادی ہو، کوئی اور تقریب ہو، کوئی بچے کا سالگرہ ہو، وہاں جانا، وہاں گپ شپ کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ. اور وہ پہلے جو پل، فرض کر میرے یہ جو گاؤں ہے دارالئی، اس کے 6 پل تھے. اچھا.
ابھی آپ نے ایک دیکھا، وہی ایک ہے نا، ایک سے ہم آئے، وہی وہ بھی پیدل، پہلے 6 تھے، اس میں 2 گاڑیوں کے تھے اور باقی پیدل پیڈسٹرین تھے۔ اب وہ 6 پل، مطلب جہاں پل تھا آگے پل تھا، تو لوگ آپس کا جو کنیکشن یہاں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، دریا اس پار اور اس پار، تو بڑے آسانی سے جا سکتی تھی خواتین اور مل سکتی تھی۔ پھر مجھے یاد پڑتا ہے یہاں یہ جو ایک یہاں یہ جو رسی آپ نے دیکھی ہے، یہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں، چیئر لفٹ تو یہاں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے اب بھی رونا، میرا بچہ بہت زیادہ بیمار تھا اور یہاں دریا چھڑا ہوا تھا، راستہ بند تھا، تو اس رسی کے ذریعے، مطلب وہ جو زانگو میں ہم نے اس کو کس طرح پار کیا خواتین کو نا، تو وہ ایک بہت مطلب ایسی کہانیاں ہے کہ آپ کو رونا آئے گا۔ کلائمیٹ کے حوالے، کلائمیٹ میں بھی ساری خواتین ہی متاثر زیادہ ہوتی ہیں۔ ابھی جو 2010 کا سیلاب آیا، تو میں 3 دن بعد اس پہاڑی سے چل کر مدین اترا، مدین سے میں پھر واپس اسی راستے بحرین آیا، تو پیچھے سے سب سے زیادہ میری والدہ کو فکر تھی، جب رونا ان کو آتا ہے، تباہی ان کی، یہاں سے جی اس چیئر لفٹ سے جب لوگوں کو کراس کیا جاتا ہے، 3 بندے گر گئے نیچے دریا بہت میں۔ لوگ مرے ہیں جی، آپ کی جی، جتنی بھی چیئر تو لفٹ یہ ہیں تو یہاں پہ بہت لوگ مرتے تو ہیں۔ یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو اشارہ کیا 1986-87 میں، جہاں ایک 2-3 بندے تھے سوئٹزرلینڈ کے، وہ یہاں اس کے IDP میں کام کرتے تھے، ایگریکلچر اور فارسٹری میں، تو وہ یہاں آئے تھے 22 سے پہلے، تو میں نے ان کا کہا کہ فارسٹری چلی گئی، تو اس نے اس وقت کی تصاویر، فرض کر اس نے اس گاؤں کی تصویر لی ہے اس وقت 80 میں، شاید وہ تصویر میں نے دیکھی ہے جو آپ نے شیئر کی تھی۔ اور پھر آپ بھی لیے، تو اس نے کہا کہ فارسٹ زیادہ ہوا ہے، تو میں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کہا آبادی، لوگ بڑھ گئے ہیں، لوگ بڑھ گئے تو آپ یہ فارسٹ آپ کا ہے، مطلب زیادہ ہوگا، لیکن لوگ بڑھ گئے تو پریشر ریسورسز پہ زیادہ آئے گا۔ ایک اور بات آپ نے کی لائیولیہوڈ کے حوالے سے، ہمارے تروالی میں ایک مثل ہے، ضرب المثل ہے نا، بیاج ہیو کو نیوش گودے شگام ڈیٹ تو جو میں جو خوراک لینے گیا تھا وہ ہے نا، گدوں نے شاگراب دیکھ لیا، تو یہ مطلب اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں لائیولیہوڈ کے مسئلے شروع سے تھے نا، اور سیلابوں نے اس میں شدت لائی۔ مجھے تھوڑا سا یہ نوجوانوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں کی نوجوانوں نے کچھ ٹورزم کے اندر شامل ہوئے، کچھ انہوں نے یہاں پہ لائیولیہوڈس بنائی۔ یہاں پہ میرے آپ کی ہی ایک نوجوان رحیم صابر سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جب سیلاب آیا تو میں 20 دن تک اپنے کمرے میں محدود تھا، میں وہ تمام پروسیس دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، وہ میرے لیے ایک بہت بڑا ڈپریشن تھا کہ ہم نے بڑی مشکل سے 2010 کی سیلاب سے ریکور کیا تھا، اور ایک دن سے وہ پوری دنیا پھر سے بدل گئی، واپس اس پہ ہم کھڑے ہو گئے اور واپس سے وہ ہم سب کچھ وہ ختم کر چکے ہیں۔ تو تھوڑا سا بتائیں کہ نوجوانوں کی ذہن کے اوپر کلائمیٹ ایونٹس کا کتنا بڑا اثر ہے، اور یہ کس طرح کی کنفلکٹس کو راستہ ہموار کر رہا ہے اس وقت۔ ابھی ایک تو ہمارے یہاں بھی پاکستان کی طرح نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہیں، بچوں کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ جب بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو ان کی موومنٹ رک جاتی ہیں، ان کے اسکول متاثر ہوتے ہیں، تعلیم متاثر ہوتا ہے، ان کا جاب متاثر، کچھ لوگ اگر کچھ نوجوان جاب کرتے ہیں وہ متاثر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان میں پھر یہ نشوں کی طرف جانا، یہ کرائم کی طرف جانا، یہ رجحان بھی بڑھتا ہے، یا پھر جو ایون یہ PUBG وغیرہ جو گیم ہے وہ ان میں ان کے ایڈکٹ ہونا، نشوں میں چلے جائے، وہ ان کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا انٹریکشن کم ہوتا جاتا ہے، تو اس وجہ سے نوجوانوں میں یہ ایک رجحان یہاں پھر بڑھ جاتا ہے، اور اس علاقے میں بھی پورے ملک کی طرح یہ چیزیں سیلاب کی وجہ سے یا ڈیزاسٹر کی وجہ سے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے اسپیسیفکلی نوجوانوں کے حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان بیچاروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے بات کی کہ یہاں نوجوانوں، یہ دیکھیں کالام، بحرین، مدین، میادم، یہ ٹورسٹ کا علاقے ہے، یہ بحرین اور کالام ذرا ٹاپ پہ ہے، پھر پیچھے بحرین آتا ہے، لیکن ٹورزم میں جو لوگ ٹریننگ ان کی جن کی تربیت ٹورزم مینجمنٹ میں ہوئی ہے وہ مٹا کے لوگوں کی ہوئی ہے گزشتہ 5-6 سالوں میں، مٹا، اب اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ مٹا کا تھا۔ مجھے تو یہاں پتہ چلا ہے سر کہ سینکڑوں لوگ جو خواتین ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہے، ان کو یہ جو ہمارے ہیں کیا کہتے ہیں دریا کے اوپر واچرز، وہ ان کو بھرتی کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے،
अभी यहाँ फिश डिपार्टमेंट में हमारे जो फिशरी यहाँ है ना, मदन की फिशरी है, फिर यहाँ उसमें सारे लोग बहरीन कालाम का तो कोई नहीं है, सारे मटा के कुछ मदन के है। मदन के किस लिए है वो, फिर वो भी वज़ीर-ए-आला के बाद जो बंदा उसका था अपना, वो मदन का था। ये जो सैकड़ों लोग हैं सर, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो दरिया के ऊपर है, इनका काम ही नहीं है। और आप इस तरह एक और मुसीबत है ना, ये जो मैं जो कहता हूँ ना, बहुत खतरनाक। मुझे फिर ये कई अपने ये दोस्त स्वात के वो गुस्सा होते हैं। हमारे इलाके को एक लिहाज से एक तो लोगों को कमतर समझा जाता है, जो इदारों में और सियासतदानों के बीच क्लियरली, इसका मैं गवाह हूँ। मुझे मतलब स्कूल के डीओ एक राय रखती है या रखता है, वो पता है हमें कि क्या राय रखता है इन इलाकों के बारे में, कोहिस्तानियों के बारे में। फिर जो हमारे सियासी खानवादे हैं, उनके देख ले कि वो क्या राय रखते हैं। एक तो वो डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है क्लियर कट, और ये हम जब कहते हैं कि वो लोग फिर कहते हैं कि ये हमें निशाना बना। दूसरा ये है कि इस इलाके को हर लिहाज से लॉन्चिंग पैड बनाए। यहाँ स्कूल में उस्ताद भर्ती किया मिंगोरा मट्टा इन इलाकों से, ख्वाजा खेला से, और फिर 2 महीने बाद उस उस्ताद को पोस्ट समेत यहाँ से ट्रांसफ़र गया, तो हमारा स्कूल तो फिर खाली पड़ गया। यहाँ के किसी भी हाई स्कूल में स्टाफ मुकम्मल नहीं है। यहाँ बहरीन का हाई स्कूल है, उसमें 26 असातिज़ा में 12 है और 14 नहीं है। ऊपर भाई सब ये क्यों? यही मैंने इशारा किया। हमारे लोगों को सड़क, मैंने जो कहा था कि काश ये सड़क ये जो हमारे गले पड़ गई है, ये उस पुराने रास्तों में होती, तो हमारे गाँव के लोगों को ये सड़कों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मेन सड़क जाती तो क्लियर था। हमारे यहाँ सियासत किस पे हो रही है? कच्ची सड़क बनाना, पाइप देना। वो जो चश्मे की बात आपने की ना, क्या खूबसूरत ज़माना था, चश्मों से पानी लेते। अब हर एक ने पाइप लगाया अपने घर के लिए, वो पाइप, रोड पाइप, इसकी सियासत हो रही है। और इस पे कौन हमें कर रहा है? यही अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये हमारे ज़ाहिर साहब बैठे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मकामी लोगों को नहीं लगाते, वहाँ से लोगों को हम बड़े शोर शराबा करके वो करते हैं नहीं। फिशरी में बाहर से, मैंने कहा टूरिज़्म बहरीन कालाम में होता है, आप टूरिस्ट ऑपरेटर और मैनेजमेंट के लोग वहाँ से लाते। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, हमने सोचा वाह बड़ा अच्छा हुआ। अपर स्वात डेवलपमेंट मीन्स, मैंने आपको कहा कि तहसील बहरीन जो शुरू होता है कंदील से, राइट, और पिया खोट से, ये एरिया के रकबे के लिहाज से पूरी स्वात वादी का 60% है। 60%। और मेजर टूरिस्ट हब है ये, बड़ा और टूरिस्ट जोन है, और डिक्लेयर टूरिस्ट जोन है। और यहाँ आप भर्ती लोग मटा से होंगे, मिंगोरा से होंगे, पेशावर से होंगे, चारसदा से होंगे। हमारे लोग क्या करेंगे? हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होटल रेस्टोरेंट में वो बेरा। ये तो ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसमें सर आपकी एक बात जो इस बात को और मजबूत करती है कि दुनिया में जो 90% जंगलात है वो इंडेंजर्ड कम्युनिटीज़ के पास है, तो आपका शुमार ही उन कम्युनिटीज़ में हो रहा है। तो अगर आप यहाँ नहीं होंगे, आपका ओनरशिप नहीं होगा, तो क्या ये वादी या ये जंगलात ये महफूज रह पाएंगे? अभी आपको बताऊं कि यहाँ आप बहरीन से कालाम अभी सफ़र किया है, तो आपको ये दरिया किनारे दरख्त क्यों नज़र आए थे? ये पाइन ट्रीज। वजह ये रियासत स्वात के ज़माने में काकाखिल मियागान के साथ हमारे उस वक्त के बादशाह स्वात ने, मैं बरमला कहता हूँ, मिलकर इनको काटा, ये दरिया के ज़रिए उसको इसकी एक्सट्रैक्शन किए। ऐसा ही किया हमें। और टोनपेस, हम टोनपेस किसको कहते हैं? टोनपेस, हम ये रॉयल्टी को, जंगलात की रॉयल्टी को टोनपेस कहते हैं। टोनपेस मतलब मुंडान और पैसे, राइट, स्टम्प। टोनपेस जो दरख्त काटते थे, 4 आने 8 आने में दरख्त लेते थे, और काकाखेल में आगान यहाँ करते थे, मैं करीम शाह फलाह उनके नाम थे, और उनका लिंक था मजहबी और खानवादी खानकाही लिंक था रियासत स्वात के बादशाह और इन लोगों के साथ। तो वो यहाँ से काटते थे, और वो जंगल फिर लंडाकी में वो कब्जा करता और उनको फिर हवाले करता एक तरीका था। तो यहाँ से इतना ये सारा दरिया करीब जो जितने दरख्त वो इस दरिया में काट कर फेंके गए हैं। ऊपर जो रहा है
ابھی اس میں بھی ابھی ہمارے ANP کے زمانے میں جو وزیر جنگلات تھے اس نے کیا کہانیاں کی ہے، یہ خود اس کے گواہ ہے، ہم کتنے لڑے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے PTI کے زمانے میں جو وزیر جنگلات تھے اور اس کے جو اسپیکر تھے اسمبلی کے یہاں صوبائی، اس نے کیا کہانیاں کی، ہم گواہ ہیں، ہم کتنے لڑے ہیں. پھر جو ہمارے 2009 10 11 کے بعد جو ہمارے خاص لوگ یہاں اس علاقے میں آپریشن کے بہانے آ گئے، انہوں نے جو کیا ہے جنگلات کے ساتھ، وہ ہمیں سب کو پتہ ہے ہم کتنے لڑے ہیں. تو یہ نظریں ان کی یہاں کے جنگلات، دیار کی لکڑی کی فرنیچر، لاہور کے ڈیفنس کے گھر بھرے پڑے ہیں یہاں، جہاں ڈیفنس ہاؤسز وہ بنی ہے وہ گھر. اور بٹا میں جائے اب بھی جائے ان لوگوں کے حجروں میں جائے تو یہاں کے سارے دیار کے ٹیمبر سے وہ ان کا ڈیرے بھرے پڑے ہیں. کیوں؟ یہ تو اصل میں یہی غاصب، میں اس کو کولونائزر کہتا ہوں. یہ انٹرنل کولونائزیشن اب بھی جاری ہے. ہم ریزسٹ کرتے ہیں تو ہماری طرح ملنگ لوگ بھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ تم یہ کیوں کرتے ہو. ان کو کون سنبھالے گا یہاں کے؟ اب یہ ہمارا جو گاؤں، آپ نے اسٹوری کی تھی اس گاؤں کے، یہ وہ ہے ایسے علاقے میں ایک گاؤں ہے کہ یہاں لوگ جنگل کے لیے اگر کوئی سمگلر راستے میں آ جائے تو شاید اس کو مار بھی ڈالے. تو اس طرح سخت. ان کی بات مجھے یاد ہے نا کہ جب وہ آری رکھتے ہیں درخت کے اوپر تو وہ ایسا ہے کہ میرے اوپر وہ آری رکھے، اور وہ بہت بڑا جنگل ہے جو قاسم صاحب میں نے خود دیکھا ہے، اوپر یہ بالکل ساتھ ہی ہے اور پر آپ بہت جاتے گھنا ہیں ہے. پورا، آپ اس کے اندر جا نہیں سکتے، اور اس میں پوری ایک وائلڈ لائف دوبارہ آ چکی ہے. اور یہ اپنی گاؤں والی بھی اس میں کوئی درخت نہیں کاٹ رہے ہو. پچھلے 15 سال میں اگر کسی گاؤں کے جنگل میں درخت نہ کاٹا جائے تو اس جنگل کی کیا حالت ہوگی. اور یہ ایک بڑا کلائمیٹ ایڈاپٹیشن کا ایک بہت بڑا سہیل، ہے جو یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں. آپ نے وہ جو تنازعات کی بات کی نا، تنازعات کیوں بڑھ گئے؟ ایلیٹ کیپچر ہے نا. فرض کریں یہاں ہمارے جو اس مین سڑک سے آپ کو پتہ ہے آر پار بہت شاندار وادیاں ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں. یہ درال ہے، منکیال ہے، گرنال ہے، گبرال ہے، موڈن ہے، اس طرح کی وادیاں ہیں. تو ایسا کیا کہ ان پیسچر لینڈ میں ایلیٹ لوگوں نے، وہ سیاسی ہو یا دوسرے لوگ ہو، وردی والے ہو یا بیوروکریٹ ہو، انہوں نے آ کر زمینیں خریدنا شروع کی ہے. اب ان زمینوں کی وجہ سے ابھی انہوں نے فرض کرے اوپر پیسل لینڈ میں زمین خریدی تو وہ تو ایک کمیونل پراپرٹی تھی، تو وہ پھر لوگوں میں تقسیم کا مسئلہ آ گیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کریں. لوگ آپس میں لڑتے رہے، ایک لڑائیاں شروع ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ زمین کے تنازعات کی وجہ سے، اور یہ 2010 کے سیلاب کے بعد زیادہ بڑھ چکا ہے. اور اس میں پیس، جو امن کو بہت بڑا خطرہ ہے. مطلب امن یہ ہے کہ زمین کے تنازع پر ایک دوسرے سے لڑنا، مسلسل ایک اس میں رہنا. اور پھر مقامی طور پر فرض کرے یہ بھی ہے کہ اب میرے گاؤں کا پل نہیں ہے، کوئی گاڑی کا پل نہیں ہے، اب کوئی اس کے لیے چندہ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو گاؤں والے آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ اس طرح دوسرے گاؤں کی حالتیں بھی یہ ہیں. اور وہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی انہی پلوں پر اور انہی پائپ پر سیاست کرتے ہیں اور ان سڑکوں پر سیاست کرتے ہیں. سیلاب اور اس کے جڑے مسائل اور پھر ایلیٹ کیپچر اور ان جو پیچھے سے پالیسیاں، اس کی وجہ سے علاقے کا امن، لوگوں کی ہیلتھ، لوگوں کے اپنے جو پہلے رشتہ داریاں اور جو گاؤں کی زندگی، وہ بڑی حد تباہ ہو گئی ہے، خراب ہو کر رہ گئی ہے. ٹھیک ہے سر، اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمرائز کریں اور ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ لینڈ ڈیمارکیشن نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے ڈسپیوٹس کے حوالے سے، لیکن 2010 سیلاب کے بعد یہاں پہ ذریعہ معاش کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور جب سب کچھ تباہ ہو گیا لوگ دوسری چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، جس طرح دیسان بانڈے کا واقعہ ہوا جس میں 10-15 لوگ مر گئے، یا باقی جس طرح کنفلکٹس ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گاؤں کو بھی جلایا گیا ایک زمینی تنازع کے اندر. اس کی جو اگر ہم کنیکشنز بلڈ کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیلاب کے بعد ان تنازعات کے اندر ایک شدت آئی. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوات کی ہسٹری جو ہے وہ تو آلریڈی ایک پرامن نہیں رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، طالبانائزیشن تھی یہاں پہ،
تو جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جو شدت اختیار کر دی جاتی ہے، وہ پھر اس طرح کی جو باہر سی چیزیں آ کے یہاں پہ شریعت کے نام پہ، پتہ نہیں مذہب کے نام پہ، کسی اور نام پہ، یہاں پہ اس کی پیس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ چیزیں کتنی پھر کارآمد ثابت ہوتی ہے جو لوکل ڈسپیوٹس ہوتی ہے، یا جو نوجوانوں کے اندر جو ابھی یہ مایوسی پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے بھی۔ یہ آپ نے ایک بہت اس کی طرف اشارہ کیا. اگر ہم سوات کو دیکھیں تو سوات میں شروع سے مسئلے لینڈ کے 16 سینچری میں کیپچر ہوتا ہے سوات کا جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کو، ان کے زمینوں کو. تو وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ابھی مطلب پھر بھی جاری ہیں. ابھی اس طرح تو نہیں ہے لیکن دوسرے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. پھر بیچ میں سیلابوں نے آ کر جو ہمارے ان تنگ علاقوں کی زمینیں تھیں وہ تباہ ہو گئی، جو دریا کنارے تھی. مختلف لوگوں کے آپس میں ان باؤنڈریز کے نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے بھی پیدا ہو گئے. وہ جاری ہیں، وہ جھگڑے مسلسل جاری ہیں. نوجوان ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری باپ کی زمین تھی، اب وہ کھا رہا ہے تو وہ بھی سکھپا ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی ایک وہ غصہ پل رہا ہے. وہ بھی سارا کچھ یا اگر سیلاب لے کے جاتا ہے، سیلاب کی وجہ سے تو جب کئی لوگوں نے، کئی نوجوانوں کو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ کچھ مینٹلی ڈسٹرب سے ہوئے. مطلب مینٹل ہیلتھ کا یہاں سائیکو یا مینٹل ہیلتھ کا وہ کنسیپٹ بھی نہیں ہے کہ یہاں کو وہ کیا جائے. کچھ اور مسئلے بھی ہیں. مختلف ناموں یا نعروں کی وجہ سے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے اور پھر اپنے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح آپ نے طالبانائزیشن کی بات کی، وہ دیکھے وہ یہاں کیا اس میں ہم نے جو سفر کیا، جو لوگوں نے، سوات کے لوگوں نے جب آنکھ کھلی تو 15 سال چلے گئے تھے. یہ آنکھ کھلنے میں 15 سال چلے گئے تھے اور ہم نے پھر رجسٹ کیا. وہ مزاحمت لوگوں نے، مقامی لوگوں نے کی، لیکن وہ سلسلہ ابھی ختم. تو پھر ایسے مواقع کو یہ خلا جب لکونے پیدا ہوتا ہے، ایک خلا، تو وہ اسوڑے وہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر ایکسٹریمزم کے ذریعے، دوسرے ایلیٹ کیپچر کے ذریعے اس کو بھر دیا جاتا ہے اور اس میں نوجوان اس کا فرسٹ شکار ہو جاتا ہے. میں نے سر یہاں پہ ایسا دیکھا کہ جب یہاں پہ اس طرح کی ونربلٹیز پیدا ہوتی ہے اور اس میں جو کلائمیٹ کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ مسئلوں کے اندر شدت آئی، کنفلکٹس آیا، نوجوانوں کے اندر مایوسی ہم نے دیکھی، تو بہت ساری ایسی گروپس، آرگنائزیشنز جو یہاں پہ تھی بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ باہر سے آئیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنے جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ رجسٹر کی ہوئی ہیں، یا بہت ساری ایسی آرگنائزیشن جو یہاں پہ ان نوجوانوں کو، ان علاقے کو استعمال کر سکتی ہیں فار دیئر اون بینیفٹس. اور یہ میرے خیال سے ریاست کے لیے بڑی خطرناک عوامل ثابت ہو سکتی ہے کہ اس خلا کو اگر پر نہ کیا گیا تو یہ مستقبل میں تو بہت خطرناک بہت. میں آپ کو بتاؤں کہ فرض کریں ہمارے اس علاقے میں ہائیڈرو پاور جنریشن یا رینیویبل انرجی کا ایک پوٹینشیل زیادہ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ درال خور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بن گیا. بحرین جو دریا درال جو آپ کو نظر آتا ہے، دریا تو اب نہیں رہا، وہ اس کو موڑ کر سرنگ میں ڈال کر وہاں سے پانی نکالا اور وہاں ایک 36 میگا واٹ کا پروجیکٹ بنا لیا. لیکن بھرتی کون لوگ ہوئے؟ سارے باہر کے. یہاں سے صرف کیا کلاس 4 کے چند لوگ، کلاس 4 جو کلاس 4 کے ہم پچھلے دن گئے تھے، ہم نے پوچھا تھا کہ وہ بھی 470 کے 2 بندے میں دیکھ. تو یہاں پہ اسکل لوگ نہیں ہیں، انجینئر ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں لیتے ہیں. ابھی اس کے علاوہ پھر یہی ادارے جو پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، وہ اس دریا پہ مدین تا کالام 3 بڑے پروجیکٹ پلان کیے ہیں، اور کالام گبرال میں بھی پلان کیے اور ان نالوں میں بھی پلان کیے. اور وہ کیا ہے؟ دریا کو سرنگوں میں ڈالنا. دریا میں سرنگوں میں ڈالنا مطلب ایک کیدام سے پانی سرنگ میں ڈالنا. پون کیا آئین دورلئی، ان گاؤں کے نیچے سے سرنگ لے جانا، پورے دریا کو خشک کرنا، اور بحرین کا جو ٹورزم بچا ہے اس کو بھی تباہ کرنا، یہاں کے چشمے تباہ کرنا، آئین کے چشمے تباہ کرنا. وہ ایسے پلان کرنا. اور کہاں بیٹھ کر کرتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے پشاور میں بیٹھ کر کنسلٹنٹ لے کر. وہ کنسلٹنٹ کیا ہوتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا یہ لوگ کون ہیں، یہاں کون رہتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ گاؤں، اس گاؤں کا کیا نام ہے، اور وہ پروجیکٹ یہاں ڈیزائن کرتے. اسی کے لیے تو ہم نے وہ دریائے سوات بچاؤ تحریک کے نام سے ایک مزاحمتی تحریک شروع کیا. اور وہ لوگ جو نوجوان میں، آپ نے نوجوان کی اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ کہ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں
وہ لوگ اگر یہاں کام کرنا آئے تو یہ نوجوان بفر کر ان کے پہ کچھ مطلب اور کچھ نہ کر لیں ان کے ساتھ، کیونکہ اتنا غصہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پوچھتے بھی نہیں، کیونکہ وہ ان کے سامنے گرل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پڑا ہے، اس میں مقامیوں کو نوکری نہیں ملی دی جاتی. یہاں لوڈ شیڈنگ ابھی آج پوری بجلی نہیں تھی، کل رات کو بجلی نہیں تھی. لوڈ شیڈنگ ہمارے سر ہے. یہاں کے کئی لوگوں کے ہیٹنگ کا نظام بھی بجلی پر ہے، بجلی موجود ہی نہیں ہے. میرا بچہ اس کو نمونہ ہوا ہے اور کل بجلی نہیں تھی رات کو، میں کیا کرتا؟ اور گیس لگانے سے تو وہ زیادہ اس کا وہ اثر ہوتا ہے، وہ اس کا اسمیل سے. تو یہ دیکھیے، اور پھر لوگ یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں، نوجوان اتنا محسوس کرتے ہیں. آپ ان علاقوں کے کالام، بحرین اور مدین کے بھی اتنا محسوس کرتے ہیں کہ پروجیکٹ میرا ایریا میں بنتا ہے، تباہ مجھے کیا جا رہا ہے، نوکریاں کوئی اور لے رہا ہے، بینیفٹس کوئی اور لے رہا ہے، بجلی کہیں جا کر کسی ڈی ایچ اے میں دی جائے گی، کسی کینٹ میں دی جائے گی، کسی انڈسٹری میں دی جائے گی میری بجلی، اور مجھے مائگریشن میں مجبور کیا جائے گا. اب اگر درولئی کے چشمے سوکھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ یہ سارے لوگ بھاگ کر جائیں گے نا، مائگریشن ہوگی. اس لیے تو وہ چیزیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے نام پر جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ٹورزم ڈیولپمنٹ، جو دوسرا ڈیولپمنٹ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کا احساس نوجوانوں کو ہو رہا ہے اور غصہ بڑھ رہا ہے. شاید اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک مسائل تھے، لیکن سیلاب نے وہ مسائل شدت اختیار کیے. اس کے بعد جب یہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس بن رہے ہیں وداؤٹ دا کنسلٹنگ ود دا لوکلز، اس کے بعد یہ نوجوانوں میں یہ چیز اور ایک شدت اختیار کر دی جو کل کے لیے اس علاقے کے امن کو خراب ہوگا، اور شاید پورے سوات کی امن کی بھی ہم بات کریں. بہت شکریہ سر آپ کا. شکریہ تھینک اور قاسم صاحب آپ بہت آپ کا شکریہ، آپ یہاں تک آ گئے. اور بس ہماری سر خواہش ہے کہ ہم ذرا اسٹوڈیو سے نکلیں اور ہم ذرا جا کے کمیونٹیز میں بیٹھیں اور وہاں لوگوں سے بات کریں کہ، اور ہم ذرا دنیا کو یہ بتائیں کہ اس وقت مسئلے کی جو شدت ہے، جو خاص کر کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا باقی مسائل جتنی بھی ہیں، وہ ان پہ کتنی شدت آ چکی ہے. لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھے ڈرائنگ روم میں لوگ فیصلے کرے، یا اسلام آباد کی کچھ ٹی وی شوز کی ٹاک شوز میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی لڑائیوں میں یہ بات ہو کہ کون سی سیاسی جماعت نے کتنا بڑے کام کیے، اور لوکل جو بات ہیں، جو ریپرزنٹیٹیو ہے، جو نمائندے ہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر مسائل کو دیکھتے ہیں، ان سے بات نہ ہو، تو پھر اس کا میرے خیال سے وہ انٹلیکچوئل گفتگو، وہ پالیسی میکنگ، وہ ضائع ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ مل کے بات کریں. ظاہر شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک اور سیشن میں اب جلد آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک اور تھینک یو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم.